آج اس کی کتنی اہمیت ہے. ہم پہلے ہی سے اگر اس طرح کرنا ہے اور یہ اس طرح آپس میں چیزیں اس میں ہمارے سامنے رہی ہیں. اور آج اس میں جو آج بھی سرگرمی ہے جس کا فیسٹیول بھی ایک بڑا شعر کے بارے میں جو مذہب کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ فلسفہ اور شعر کی اور حقیقت ہے کیا. فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا. حرف تمنا جسے کہہ نہ سکے دل کوئی. تو جو لوگ جو سیاستدان جو جرنلسٹ جو لوگ بڑے بڑے میڈیا سے وہ بات نہیں کہہ پا سکتے اور بڑے ظالمانہ دوروں میں یا ناخوشگوار دوروں میں جو لوگ حالات میں بات نہیں کہہ سکتے وہ ادیب وہ بات کہہ بھی جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا بھی لیتے ہیں. یہ ادیبوں اور شاعروں کا کمال ہوتا ہے. اسی کو رومی نے بیان کیا ہے. خوش طرح باشد کسی دل بڑا خوش طرح باشد کسی دل بڑا گفت آیت در حدیث دی کرا. کہتے بہتر اچھی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کی بات آپ کہہ بھی گئے لیکن دوسروں کے پیرائے میں دوسروں کے بارے میں باتیں کر کے اپنی محبوب کی بات کہہ دیں. بات تو اچھی بات تو یہ ہوتی ہے. اب ہمارے جو آج کے اسپیکر ہیں رسول صاحب ماشاء اللہ ایسی خوبیاں ہیں اور اس میں ان خوبیوں میں اس سے میں جوڑتا ہوں ادب کا بڑا ہاتھ ہے. اور اس میں ادب رسول سے بڑی خوبصورت ہو کرتی ہے کہ ایک آدمی انگریزی کا استاد بھی ہو سکتا ہے اردو کا بھی ہو سکتا ہے اور ضروری نہیں کہ وہ لٹریچر کا ہو. لٹریچر ایک رویے کا نام ہے ایک بیہیویئر کا نام ہے. اس کو جیا جاتا ہے اس کا وہ زندگی سے آدمی کے رگ رگ میں رچی بس جاتی ہے ادب. لیکن وہ ادب جو بالکل ایک الگ تھلگ نہ ہو جس کا دوسری چیزوں سے بھی علوم سے تعلق ہو اس کا تاریخ سے بھی تعلق ہو اس کا ادب مذہب سے بھی تعلق ہو دوسری چیزوں سے تعلق ہو. تو یہ جو ایک ادب اور ادبی رویہ نمو پاتا ہے پرورش پاتا ہے وہ آدمی کی زندگی چینج کرتا ہے. اور یہ ہم نے حنیف رسول صاحب نے بھی دیکھا ہے کہ اس میں جتنی ریزیلینس ہے جتنی ریزسٹنس ہے. ابھی اسی فیسٹیول میں یہ ساری جتنی گھومتا رہا ہے کبھی لاہور کبھی اسلام آباد لیکن ادھر ہے اور جس طرح چیزوں کو کرتا رہا ہے ریزسٹنس وہ ایبزارو کرتا رہا ہے اور ہمیں حوصلہ دیتا رہا ہے. تو میرے خیال میں اس میں ادب کا بڑا دائر ہے اور انہیں ادب گزارا ہے. اور جو سافٹنس ادب پیدا کرتا ہے وہ جو جس کو بہت سے فارسی والے کہتے ہیں چیزیں دیگر ہے وہ چیزیں دیگر آدمی من میں پیدا کر دیتا ہے. تو اور ترکی میں کچکلاری کا لیکن یہ صرف ایک فزیکل چیز نہیں ہوتی ایک پورے رویے کا نام ہے. مطلب ہے کہ آپ کو کسی چیز کو توجہ بھی دیتے ہیں اور بے پرواہ بھی رہتے ہیں کہ اگر مطلب ہے کہ زندگی میں ایسا ایک رویہ. تو میں آپ میں مخیل نہیں ہونا چاہتا
اور مذہب سے بھی ابوالکلام آزاد تو اس کا ایک بڑا حوالہ ہے، میرے خیال میں پاکستان میں اتھارٹی ہے اس پہ، اور اس طرح دوسرے، اور اس میں جو ادب ہے، بلکہ وہ ادب کبھی کبھار قواری لڑکی کی شرم کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اس میں اتنا ادب ہے بڑوں کا دوسروں کا، یہ مطلب ہے کہ بہت زیادہ، اور وہ اس تہذیب کا گین ہے جس میں وہ رہے ہیں، جن بزرگوں کے ساتھ رہے. تو میں فضول سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ادبی سرگرمیاں اور معاشرے میں قبولیت سے ہمیں روشناس کریں. ابھی اصل میں میر صاحب نے جو بات کی اس پہ آخری جو انہوں نے وہ استعمال کیا، آپ نے کہا کسی کماری لڑکی کا ذکر کیا آپ نے شاید، ہاں ایگزیکٹلی نسوانیت کے حوالے سے بات ہوئی. تو میں ایک بڑی عجیب سی بات سے شروع کروں گا اپنے آج کے موضوع کو. یہاں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بھی اس چیز کی بڑی انکریجمنٹ ہوگی کہ جس چیز کو ہم نسوانیت کہتے ہیں، یہ نسوانیت جو ہے اصل میں بنیادی طور پہ یوں سمجھ لیجیے یہ کائنات کی جتنی تخلیقی قوتیں ہیں وہ نسوانی ہوتی ہیں. اصل میں کائنات کی جتنی جمالی قوتیں ہیں وہ ساری نسوانی ہوتی ہیں. ایک انسان کے اندر اگر ایک مرد ہے اور اس کے اندر ایک بے پناہ جمالیت ہے، اس کا مطلب ہے اس نے اپنے اندر کی نسوانیت کو زندہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یعنی ہر مرد کے اندر نسوانیت رکھی ہے اور ہر عورت کے اندر مردانیت رکھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب قسم کا ایک بیلنس رکھا ہوا ہے اس نے انسانوں میں. تو جو اپنی شخصیت کی نسوانیت کو نکھارتے ہیں، میں مرد کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، وہ مرد اپنے شخصیت کی جب نسوانیت کو نکھارتا ہے تو اس کے اندر نرمی آتی ہے، اس کے اندر جمال آتا ہے، اس کے اندر خوبصورتی نکلتی ہے. وہ جھگڑوں سے کانفلکٹ سے نکلتا ہے ریزولوشن کی طرف، اور وہ جو ہے پرابلم سے جو ہے سلوشن کی طرف جاتا ہے. وہ جو ہے دنیا میں جنگ اور جدل سے امن کی طرف جاتا ہے. دنیا میں دیکھیں کہ کتنی جنگیں ہوئی ہیں. یہ کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ 50,000 خواتین جو ہے انہوں نے ایک لشکر بنایا اور انہوں نے 50,000 لوگوں کے خلاف ایک لشکر جو ہے وہ تیار کر کے ایک جنگ لڑی. جنگیں ساری مردوں نے لڑی ہیں، تباہی دنیا میں مردوں نے پھیلائی ہے، اور ان جنگوں سے جو متاثر ہوئے ہیں لوگ ان میں بھی زیادہ تر طبقہ جو ہے وہ خواتین گئی. وہ آپ کی اس بات سے اصل میں کریڈٹ دیا. اب آتے ہیں ادب کی طرف. آج کا موضوع بڑا وسیع ہے اور اس کو میں کوشش کروں گا کہ بڑے محدود سے وقت میں جو ہے میں یہاں پہ اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مشکل بھی ہوگا. لیکن خیر مجھے ایک شعر تنویر صاحب کے کہتے کہ ایک شاعر کا یاد آ رہا ہے، پرسوں کا ہے کہ زیب خبروں کی جادو استاد بنے رہے ہیں چاچی افضل کری دی اس کو خبریں ماسا. تو لفظوں کا کچھ فن، کچھ جو ہے فن نہیں کہوں گا، اس کو علم نہیں کہوں گا، یہ ایک واقعی فن ہے. تو اس فن میں ایک ایسی مہارت جو ہے وہ ایسے ادب کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ حاصل ہوئی. ادب کی جب ہم بات شروع کرتے ہیں تو میں اس سے ایک اور میں ان کی شعبے سے بات کو اٹھاؤں گا کہ تاریخ کا ایک کانسیپٹ ہے چینج، تبدیلی جس کو کہتے ہیں. یہ تاریخ کا ایک مسلسل کانسیپٹ رہا ہے. یہ چینج جب کسی ایسی شکل میں جاتا ہے جس میں کانفلکٹ کی شکل میں نمودار ہوتا ہے تو تہذیبیں جو ہیں وہ مٹتی ہیں اور جنگیں ہوتی ہیں، تباہ ہوتی ہے دنیا، خونوں جنگ و جدل ہوتا ہے، کھڑی فصلیں جو ہے وہ مارا جاتا ہے، انسان کو مارا جاتا ہے، بچوں کو خواتین کو قتل کیا جاتا ہے. تاریخ جب کانفلکٹ، یہ چینج جب کانفلکٹ میں جاتی ہے، یہ چینج کو کانفلکٹ میں لے کے جانے والے جو ہوتے ہیں یہ بھی ایک گروہ ہے کائنات کا جو شروع سے لے کے اب تک چلا آ رہا ہے. لیکن چینج کا یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو کنٹینیوٹی میں بدلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سویلائزیشن کے، تہذیب کے امین ہوتے ہیں، اور وہ بنیادی طور پہ ادب اور جمالیات کے لوگ ہوتے ہیں.
فلسفے میں ادب جو ہے یہ لٹریچر جس کو ہم کہتے ہیں یہ جمالیات کے شعبے میں آتا ہے. یہاں پہ میں اس خطے کے ایک بہت بڑے فلسفی کا ذکر کروں گا اور ان کے کانسیپٹ کا ذکر کروں گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی شاہ ولی اللہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی جو ارتقاء ہے اس کی جو پہلی جسے کہتے ہیں لیئر ہے یہ پہلا اس کا جو جسے کہتے ہیں پرت ہے وہ حیوانی زندگی ہے. یعنی ہم سب انسان ایک حیوانی زندگی جی رہے ہیں اس وقت ایک لیئر پہ. اس حیوانی زندگی سے ہم ایک اگلی اسٹیج پہ جاتے ہیں جس کو ہم انسانی زندگی کہتے ہیں. انسانی زندگی جو ہے وہ لفظ سے بنتی ہے زبان سے بنتی ہے ہم آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم حیوانی زندگی سے انسانی زندگی میں آ جاتے ہیں. انسانی زندگی کے بعد ہمارا ایک تیسرا ارتقاء کا درجہ آتا ہے جس میں ہم معاشی اور معاشرتی زندگی میں یعنی معاشی اور معاشرتی انسان بن جاتے ہیں اور ہم اس کائنات میں خدا کی دی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر کے ان کو استعمال کر کے ان سے مزید جسے کہتے ہیں دنیا کو نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہماری معاشی اور معاشرتی زندگی کا ارتقاء ہوتی ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک زندگی کا تصور آتا ہے جس کو ہم سیاسی زندگی کہتے ہیں. سیاسی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نظم ہوتا ہے. یعنی شاہ ولی اللہ کے فلسفے میں معاشی اور معاشرتی ترقی جو ہے وہ سیاسی ترقی سے پہلے ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں معاشی اور معاشرتی ترقی نہیں ہوئی اس کی اور وہ سیاسی ترقی میں لگا ہوا ہے معاشرہ تو وہ سیاسی ترقی اس کی بالکل فضول جائے گی. یعنی اس معاشرے کی سیاست جو ہے وہ اس معاشرے کو کچھ اچھا نہیں دے سکیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت اگر دیکھیں تو ہمارا پورا معاشرہ سیاسی تو ہو چکا ہے لیکن کیا وہ معاشی اور معاشرتی درجے کو یا اس ارتقاء کو تک وہ پہنچا ہے وہ بھی پہنچا ہی نہیں سکتے. یعنی ہم نے اس سیاسی زندگی کی جو ارتقاء کا درجہ ہے اس سے ہم نیچے کے جو درجہ ہے اس کو ہم نے طے ہی نہیں کیا. یعنی ہماری معاشی اور معاشرتی ترقی ہوئی ہی نہیں ہے اور ہم سیاسی ترقی کی بات کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے جس کو جمالیاتی زندگی کہتے ہیں. جمال کی زندگی جو ہوتی ہے وہ خوبصورتی کی زندگی ہوتی ہے وہ ادب کی زندگی ہوتی ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو ادب کا جو انسان کے اندر ایک اس کے ارتقاء کا ایک درجہ آتا ہے یہ سب سے اوپر کا درجہ ہے اور یہی وہ درجہ ہے جو انسان کو ایک بڑا اچھا مذہبی انسان کو ایک بڑا اچھا تہذیبی انسان کو ایک اچھا یعنی انسان کو ایک اچھا انسان بنانا جو ہے وہ اس درجے پہ آ کے اس کو ہوتا ہے کہ جب اس کو جمال کا احساس ہوتا ہے جب اس کو دنیا کی خوبصورتیوں کا احساس ہوتا ہے دنیا کی اچھائیوں کا احساس ہوتا ہے اس کو معمولی سی کجی جو ہوتی ہے معمولی سی ٹیڑھا پن جو ہوتا ہے وہ اس کی طبیعت کو جسے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک بوجھ پڑتا ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ یعنی کہ وہ کہیں جا رہا ہے کسی بلڈنگ کو دیکھ رہا ہے اور اس بلڈنگ میں کچھ مسئلہ آیا ہوا ہے یہ چیز اس کو ڈسٹرب کر رہی ہے. ایک انسان کے کسی رویے میں اس کی کسی تلخ بات سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچ رہی ہے یہ چیز اس کو نقصان دے رہی ہے تکلیف دے رہی ہے. یعنی یہ جمال کے وہ مختلف درجے یہ وہ جو درجہ ہے شاہ ولی اللہ کے مطابق یہ ادبی جس کے کہتے ہیں یہ ادب کا پورا ڈومین اس درجے میں آتا ہے. یعنی جمالیاتی زندگی میں ادب کا ڈومین آتا ہے اور فلسفے کا جو علم ہے اس نے بھی ادب کو جمال کے یعنی اسٹیٹکس کے شعبے میں رکھا ہے. یعنی اسٹیٹکس کے شعبے میں اس کو ایگزیمیولوجی بھی کہتے ہیں. یہ اسٹیٹکس اور ایتھکس جو ہے یہ دونوں اس میں برابر آتے ہیں تو ادب اس ڈومین میں آتا ہے فلسفے کے اس ڈومین میں آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ ادب کی ڈومین میں آئیں گے تو کیا ہوگا پھر تہذیب جو ہے وہ اس کے اندر تعریف کا جو تصور ہے چینج کا یہ کانفلکٹ کے بجائے کنٹینیوٹی میں جائے گا. یعنی کانفلکٹ سے وہ کنٹینیوٹی کی طرف چلا جائے گا. یعنی دنیا کے جو کانفلکٹس ہیں اس کو کنٹینیوٹی میں کیسے بدلا جائے گا اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. جتنے بھی ادبی شاہکاریں ہیں ٹھیک ہے کہ اگر وہ کتاب کی شکل میں ہے لفظ کی شکل میں ہے تو اس کو ہم لٹریچر کہہ رہے ہیں. اگر وہ کسی رنگ کی شکل میں کسی یعنی مصور کے کسی اسٹروک کی شکل میں ہے تو اس کو پینٹنگ کہیں گے. اگر وہ کسی بلڈنگ کی شکل میں ہے تو وہ آرکیولوجیکل مونومنٹ کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے ٹھیک ہے. اور اگر وہ کسی مذہبی اور روحانی میٹافر کی شکل میں ہے بودا کے درخت کی شکل میں ہے یا بودا کے مجسمے کی شکل میں ہے تو وہ ہمیں ایک تسلسل دے رہے ہیں اس پچھلے دور کا اس دور کے ساتھ. یعنی وہ تہذیب کا ایک امانت ہے جو ہمارے تک پہنچی ہوئی ہے. پیپل منڈی کا جو درخت ہے کسی وقت تھوڑا وقت نکالیے گا اور پشاور کی پیپل منڈی کے کچھ درختوں کو دیکھیں اور خاص کر جو سبزی منڈی ہے اس میں وہ جو سبزی منڈی کے اندر جو پرانا درخت ہے جس کے اندر ایک سبزی والے نے پوری اپنی ایک چھوٹی سی دکان بنا لی ہے اس درخت کو کاٹ کے وہ بودا کے اس درخت کی جسے کہتے ہیں بیچ سے بنا ہوا یعنی وہ اگا ہوا درخت ہے اور اس درخت کے پاس جب آپ پہنچیں گے اس کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو ایک بہت بڑی کہانی سنا رہا ہے. بہت بڑی کہانی سنا رہا ہے.
بامیان کا بودا جو تھا اتنا بڑا مجسمہ جو ہے وہ آپ کو ایک بہت بڑی کہانی سنا رہا ہے اور وہ آپ کو ملا رہا ہے، یعنی آپ کو آپ کی اصل سے ملا رہا ہے۔ ادب جو ہے اس کے ذریعے جو ملانے کا جو کانسیپٹ ہے یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ وہ چار ایسے یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی علم کے وہ چار سورسز ہیں جن کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اس کانفلکٹ سے کنٹینیوٹی کی طرف جاتا ہے۔ وہ چار سورسز ہیں انسان کی سویلائزیشنل ترقی کے، جس میں وہ جمال تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلا یعنی ایک اس میں پہلا دوسرے کی تفصیل نہیں ہے، میں صرف اس کی فلسفہ، تاریخ، مذہب اور ادب، یہ چار ایسی انسانی علم کے وہ ٹولز ہیں یا یہ چار ایسے سرچشمے ہیں کہ جن سے انسان نے اس وقت کے انسان سے لے کے اب تک کی جتنی تہذیبی ترقی ہے وہ ان چار اس کی مرہون مدد ہے: فلسفہ، ادب، مذہب اور تاریخ۔ تاریخ تصور دیتا ہے آپ کو لینتھ، یعنی جب آپ ہسٹری کسی بھی چیز کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں لیں گے تو لینتھ کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا، یعنی لینتھ اس کو ڈیفائن کرے گی۔ جتنی لانگیویٹی میں جائیں گے آپ وہ تاریخ آپ کو دے گی، جتنا پیچھے جائیں گے آپ اتنا آگے جا سکیں گے۔ یہ ابھی پھر میں کہوں گا آپ کا سب بیٹھے ہوئے میں ان کی ڈومین میں بات کر رہا ہوں ایک شاگردانہ قسم کی۔ تاریخ میں جتنا آپ پیچھے جائیں گے اتنا ہی آپ آگے جائیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ جو باؤلر ہوتا ہے، فاسٹ باؤلر، تو فاسٹ باؤلر کیا کرتا ہے، وہ پیچھے بہت پچ کے بہت پیچھے جا کے وہاں سے آتا ہے، تو چونکہ جتنی اس نے فاسٹ باؤلنگ پھینکی ہوتی ہے آگے اتنا وہ پیچھے جاتا ہے۔ تو تاریخ کا یہ تصور جو پیچھے کا ہے، یعنی لمبائی کا ہے، لینتھ کا ہے، یہ تصور تاریخ کا۔ کسی بھی چیز کو جب آپ اس لینتھ کی اس میں دیکھیں گے تو یہ تاریخ میں آپ اس تاریخ کے ڈومین میں آ گئے۔ فلسفہ جو ہے وہ ڈیپتھ ہے۔ فلسفے میں آپ نے ڈیپ جانا ہوگا، بہت ڈیپ جانا ہوگا، اس میں انتہائی ڈیپ۔ کسی بھی چیز کی ڈیپتھ میں جائیں گے آپ کو اس کی لینتھ سے، آپ کو اس کی ہائٹ سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ جب آپ ڈیپتھ پہ جائیں گے تب آپ فلسفے کے ڈومین میں ہوں گے اور آپ فلسفے والا کام کر رہے ہوں گے۔ مذہب جو ہے وہ ہائٹ کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہائٹ کی بات کرتا ہے، اس میں کوئی لینتھ کی کوئی ڈیپتھ کی بات آپ نے دیکھی نہیں۔ اس سے آپ ہمیشہ مذہب میں اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، اوپر والا جائے، کسی بھی مذہب میں چلے جائیں نا اس میں وہ کانسیپٹ جو ہوں گے وہ یعنی آپ کی زمینی اس سے اوپر ہو جائیں گے، اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے جو معاملے ہوں گے اس کا جو ڈومین ہوگا وہ اوپر ہی ہوگا، اس میں آپ ہائٹ دیکھیں گے۔ جتنے بھی مذہبی اشتہار ہیں سب میں ہائٹ کا تصور ہے، خدا کی ذات کے ساتھ کی ہائٹ کا جو ہے تصور ہے کہ انسان اپنے آپ کو زمین پہ سمجھ رہا ہے، خدا کی ذات کو، خدا کے احساس کو وہ ہائٹ پہ سمجھ رہا ہے، کہیں نیچے گہرائی میں نہیں سمجھ رہا اس کو، وہ بہت ہائٹ پہ سمجھ رہا ہے اس کو۔ پیغمبر کی شان کو، اس کے مقام کو، اس کے آہنگ کو، اس کے جسے کہتے ہیں لفظوں کو وہ ہائٹ پہ سمجھ رہا ہے۔ پیغمبر ہائٹ سے جا کے انسان کو کہہ رہا ہوتا ہے، کچھ بتا رہا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس کو دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کے کو دیکھ لیں، اور غار حرا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے آنا جو ہے اس کو دیکھ لیں، تو یہ ہائٹ سے تو مذہب کے جتنے کانسیپٹس ہیں ان میں آپ نے ہائٹ دیکھنی ہے، فلسفے کے جتنے کانسیپٹس ہیں اس میں آپ نے ڈیپتھ دیکھنی ہے، تاریخ کے جتنے کانسیپٹس ہیں اس میں آپ نے لینتھ کو دیکھنا ہے۔ اب آتے ہیں ادب کی طرف۔ یہ ادب عجیب سی چیز ہے کہ اس نے فلسفے، مذہب اور تاریخ کے تینوں جسے کہتے ہیں سمتوں کو سمیٹ دیا ہے۔ لٹریچر میں آپ نے وڈتھ اور بریڈتھ کو دیکھنا ہے، تو یہ جو وڈتھ کا کانسیپٹ ہے اور بریڈتھ کا کانسیپٹ ہے یہ ہائٹ کے کانسیپٹ کو بھی لے رہا ہے، یہ ڈیپتھ کے کانسیپٹ کو بھی لے رہا ہے اور یہ لینتھ کے کانسیپٹ کو بھی لے رہا ہے۔ یعنی اگر آپ لینتھ، ہائٹ اور ڈیپتھ ان تینوں کو ملا لیں تو اس سے جو چیز بنتی ہے وہ وڈتھ بنتی ہے یا بریڈتھ بنتا ہے۔ اب اس پہ آپ لوگوں کے ذہن میں جو مسلسل ایک سوال مجھے کچھ اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں لٹریچر فیسٹیول کے دوران، کافی اسٹوڈنٹس نے پوچھا ہے، بہت زیادہ اسٹوڈنٹ نے پوچھا ہے، بڑا یعنی پرٹیننٹ کوسچن ہے یہ کہ سر ٹھیک ہے لٹریچر فیسٹیول ہو رہا ہے لیکن ہم جو روزانہ کے حساب سے جو یہ ہوتے ہیں ٹائم آپ کے جو سیشنز ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس میں، تو اس میں پیورلی لٹریچر، ڈراما اور ناول اور جسے کہتے ہیں افسانہ اور شاعری اور اس کے حوالے سے تو ہمیں بڑے کم سیشن مل رہے ہیں۔ یوزلی جو ہم سیشنز دیکھ رہے ہیں کسی کا تعلق پولیٹیکل سائنس سے ہے، کسی سائیکالوجی سے ہے، کوئی انٹرپرینیورشپ میں جا رہا ہے، کوئی کسی اس طرح، یہ کیا بات ہے؟ اور اوپر ٹیگ لگا ہوا ہے لٹریچر فیسٹیول کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے سر، لٹریچر ہے یہ انکلوسیو ہے،
اور انکلوسیو ایسی ہے کہ اس کے اندر لینتھ کا کانسیپٹ، ڈیپتھ کا کانسیپٹ اور ہائٹ کا کانسیپٹ آ رہا ہے، یعنی ہے اس لٹریچر کے اندر ہے. اگر آپ اپنے آپ کو لٹریری کہیں گے تو الٹیمیٹلی آپ انکلوسیو ہوں گے، آپ ایکسکلوسیو نہیں ہوں گے. دیکھیں کل کا جو خطبہ تھا ڈاکٹر سلام خالد صاحب کا، پرسوں کا میرے استاد ہیں ڈاکٹر سلام خالد صاحب، ان کا لٹریچر اور لائف کے حوالے سے وہ تھا، یہ قریبی خطبہ تھا. لیکن انہوں نے بھی اپنے اس خطبے میں یہی کہا ہے کہ آپ لٹریچر میں جب بھی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کمال آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ریئل چیز کو آپ نان ریئل میں، اور یا ایک نان ریئل چیز کو آپ ریئلٹی میں کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کے ہاں جو کانسیپٹس ہیں وہ تحلیل ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی تحلیل کا جو کانسیپٹ ہے، انالیسس کا جو کانسیپٹ ہے، اور پھر سینتھسس اور انالیسس اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے لٹریچر کے اندر. یہ لٹریچر کا جسے کہتے ہیں کہ اس کا خاصہ ہے، یہ اس لیے ہے خاصہ کہ اس میں یہ تینوں کانسیپٹس جو ہیں، تاریخ کا، مذہب کا اور ادب کے، اس کا فلسفے کے آ رہے ہیں. تو اب لٹریچر کو آپ نے اس حوالے سے سمجھ لیا کہ لٹریچر جو ہے یہ ایک اس کے اندر ایک انکلوسیوٹی ہے، یعنی اس کے اندر ہر چیز سما سکتی ہے. دیکھیں آپ سائنس فکشن کیا ہے؟ دیکھیں اب آپ کے لوگ کہتے ہیں سائنس کا یوزلی یہ کہا جائے گا کہ بھئی سائنس کا ادب کے ساتھ کیا تعلق ہے، لیکن جتنا بڑا سائنس فکشن لکھا گیا ہے، اور سائنس فکشن میں ایک رائٹر نے آنے والے وقت کے حوالے سے ایک ایسی ڈسکوری کے اوپر اس امیجنیٹو آرٹ میں، امیجنیٹو اس میں ایک ایسے افسانے کو جنم دیا، ایک ایسے ناول کو لکھا ہے کہ جس کے بعد سائنسدان نے اس چیز کی تحقیق کر دی، اس کو پورا جسے کہتے ہیں کہ اس نے ایک سسٹم بنا دیا سائنس نے. تو لٹریچر نے ہر ڈومین میں جسے کہتے ہیں انٹری کی ہے. یعنی آپ حیران رہیں گے کہ دنیا کا کوئی ادبی شاہکار جو ہے آپ اس کو اٹھا لیں، اس کے اندر آپ کو سماجیات ملے گی، اس کے اندر آپ کو معاشیات ملے گی، اس کے اندر آپ کو نفسیات ملے گی، اس کے اندر آپ کو سائنس ملے گا، اس کے اندر آپ کو تاریخ ملے گی، اس کے اندر آپ کو مذہب ملے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن معاشروں میں ادب پروان چڑھتا ہے اور ادب فروغ پاتا ہے، وہ معاشرے انکلوسیو ہوتے ہیں، وہ معاشرے اکلیکٹک ہوتے ہیں. ان معاشروں کے اندر بیلنس ہوتا ہے، ان معاشروں کے اندر ریزوننس ہوتا ہے، ان معاشروں کے اندر میلوڈی ہوتی ہے، ان معاشروں کے اندر سر ہوتا ہے، ان معاشروں کے اندر تال ہوتا ہے. وہ معاشرے جو ہوتے ہیں وہ امبیلنس نہیں ہوتے. ان معاشروں کے اندر یعنی ہر چیز جو ہے وہ ایک تسلسل سے ہوتی ہے اور ایک تناسب سے ہوتی ہے. جن معاشروں میں ادب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیوں کہ اس سے پہلے کی جو میں نے بات کی ہے کہ یہ جو اس کی ادب کا جو ایکلیکٹسزم ہے اور ادب کی جو انکلوسیوٹی ہے، یہ اس کو یعنی ادب کو اس ڈومین کی وجہ سے ملی ہے کہ اس نے تاریخ، مذہب اور فلسفے سے تینوں سمتیں لے لی ہیں. تاریخ سے اس نے لینتھ کی سمت لے لی ہے، فلسفے سے اس نے ڈیپتھ کی لے لی ہے، اور مذہب سے اس نے ہائٹ کی سمت لے لی ہے. ٹھیک ہے، یہ تینوں سمتیں لے کے اس نے بریڈتھ اور وڈتھ بنا دیا ہے. تو اب ادب کی جو براڈنس ہے اور ادب کا جو وائڈنس ہے، وہ وائڈنس اور براڈنس جو ہوگا وہ اب انکلوسیو کرے گا، چیزوں کو لے کے آئے گا اپنے اندر. تو یہاں تک جو کانسیپٹ ہم نے ابھی یعنی جسے کہتے ہیں کہ ڈیولپ کر لیا وہ یہ ہے کہ لٹریچر جو ہے، ادب جو ہوگا وہ انکلوسیو ہوگا. ٹھیک ہے، اور ادب کے اندر فلسفے، تاریخ اور مذہب تینوں کی سمتیں آئیں گی. اب اس میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ میں ادب کو فلسفے سے اوپر سمجھ رہا ہوں، یا ادب کو میں مذہب سے اوپر سمجھ رہا ہوں، یا ادب کو میں تاریخ سے اوپر سمجھ رہا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ادب نے تاریخ، فلسفے اور مذہب کی تینوں سمتیں لے لی ہیں اور اپنی ایک سمت بنا دی جس کے اندر وہ تینوں چیزیں آ گئی. اس کے اندر ہائٹ بھی آ گئی ہے، وڈتھ بھی آ گئی ہے، ہائٹ بھی آ گئی ہے، ڈیپتھ بھی آ گئی ہے، اور لینتھ بھی آ گئی ہے. ادب نے جو تاریخ لکھی ہے وہ تاریخ پھر اس نے ایسی لکھی ہے کہ کسی بھی اگر فرض کیا تاریخی واقعے کا ایک ادبی شاہکار اگر آپ اٹھاتے ہیں، ایک اس کی پیور ہسٹری اٹھاتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، جب آپ اس کی پیور ہسٹری اٹھاتے ہیں جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے لکھی گئی ہے، تو اس میں ہسٹری نے اپنا ایک کانسیپٹ استعمال کیا، لینتھ کا. وہ اس کو اس لینتھ کے تسلسل سے اس واقعے کو بیان کر دے گی. لیکن ایک ادیب نے اسی واقعے کو ادب کے زبان میں بیان کیا ہے، تو اب وہ کیسے بیان کرے گا اس کو؟ وہ لینتھ کا کانسیپٹ تو ہوگا اس کے اندر، لیکن لینتھ کے کانسیپٹ کے ساتھ اس کے اندر ہائٹ کا اور ڈیپتھ کا کانسیپٹ بھی ہوگا. وہ چیز ڈیپ بھی ہوگی اور وہ چیز کے اندر ایک ہائٹ بھی ہوگی. ہائٹ کیسے ہوگی؟ اگر وہ کسی ظالم کے ظلم کا وہاں پہ نظارہ پیش کر رہا ہے آپ کے سامنے، تو اس ظالم کے ظلم کا نظارہ ایک ایسے انداز سے پیش نہیں ہوگا کہ وہ اس کے اندر ایک پارٹی بنے گا.
کہ وہ پارٹی بن کے چنگیز خان کے ظلم کو یا ہلاکو خان کے ظلموں کو جو ہے وہ بیان کرے گا. وہ اس ظلم کو ایسے انداز سے بیان کرے گا کہ وہ جو بندہ اس کو پڑھے گا, پڑھنے والے کے دل سے نکلے گی کہ ہاں یہ ظالم تھا, نہ کہ میں لکھنے والا اس کو ظالم قرار دوں کہ اس نے بڑا ظلم کیا. یعنی ادب, کیونکہ اب ادب کا کمال یہ ہے کہ اس کے پاس ٹول جو ہیں وہ مؤلف سے 2 ایکسٹرا ٹول ہیں اس کے پاس. جب وہ تاریخ کی ڈومین میں جاتا ہے ادب جب فلسفے کی ڈومین میں جاتا ہے تو پھر اس کے پاس 2 ایکسٹرا ٹول آ جاتے ہیں, مذہب کا ٹول اور تاریخ کا ٹول. فلسفے میں بھی جو ہے ادب کیا کرتا ہے, یعنی اگر فلسفے کی زبان میں ہمارے جتنے ادیب فلسفے کی زبان میں آئے ہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ نیچے جو ہے اس کو نیچے کی بات لوگ کہتے ہیں, نیچے کہتے ہیں, جیسا بھی آپ اس کو کہیں ویسی بات نہیں. یہ جو فلاسفر ہے اس کو لوگ ادبی فلاسفر کہتے ہیں, لٹریری فلاسفر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے یعنی پیور فلاسفر جو ہے اس کو اپنے ڈومین سے باہر نکالتے ہیں. کمال اس کا کیا ہے کہ یہ ادبی ہے. کیوں ادبی ہے کہ اس کے اندر لینتھ کا کانسیپٹ بھی ہے اور اس کے اندر ہائٹ کا کانسیپٹ. اس نے فلسفے کی ڈومین میں تو یہ لگا ہوا ہے, لیکن یہ 2 ایکسٹرا ٹولز جو ہے اور استعمال کر رہا ہے. تو ادیب ایک وقت میں یوں سمجھ لیجیے کہ 3 ٹولز استعمال کر رہا ہوتا ہے ایکسٹرا. وہ 3 ایکسٹرا ٹول استعمال کر کے, فلسفے کا, تاریخ کا اور مذہب کے ٹول استعمال کر کے, یا ان کے کانسیپٹس استعمال کر کے آپ کے سامنے وہ شاہکار لا رہا ہوتا ہے کہ جو پیورلی اگر آپ فلسفے کا سمجھیں یا تاریخ کا سمجھیں یا مذہب کا سمجھیں تو وہ اس طرح نہیں ہوگا. اب اس کی ایک اور مثال ہے, دیکھیں پیراڈائز لاسٹ کی جو پوئم ہے ملٹن نے جو لکھی ہے وہ بائبل کا ایک سادہ سا واقعہ ہے. شیطان, انسان اور اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کا ایک واقعہ ہے. پیور مذہب کی زبان میں جب اس کو دیکھیں گے تو آپ ایک ڈائمنشن سے اس کو دیکھتے ہوں گے, اور وہ ڈائمنشن صرف ہائٹ کی ڈائمنشن ہے. لیکن جب ملٹن اس کو ادب کی زبان میں اسی واقعے کو بیان کرتا ہے تو اس کے اندر لینتھ کا کانسیپٹ بھی آتا ہے, اس کے اندر ڈیپتھ کا کانسیپٹ بھی آتا ہے, اس کے اندر ہائٹ کا کانسیپٹ بھی آتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز جب آپ ادبی لینس سے دیکھیں گے تو یہ ادب کا جو ادیب ہوگا اس کے ہاتھ میں یہ 3 جسے کہتے ہیں ٹولز ایکسٹرا ہیں اس کے ہاتھ. یعنی ایک ہی ٹائم میں ایک ادیب بھی ہوتا ہے, وہ فلسفی بھی ہوتا ہے, مورخ بھی ہوتا ہے, اور ایک مذہب کے سمجھنے والا, ریلیجن کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا بھی ہوتا ہے. یعنی دنیا میں کوئی ادیب سمجھ لیں یہ نہیں ہوگا کہ وہ غیر مذہبی ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, کوئی مذہب کا انکار کر رہا ہے تو ایک اور بات ہے, لیکن وہ جو جس ٹول کو استعمال کر رہا ہے بنیادی طور پہ جب وہ ہائٹ میں جائے گا, جب وہ کسی بھی ادبی شاہکارے میں اپنی بالکل بلندی پہ جائے گا تو وہ بنیادی طور پہ وہ مذہب کی ڈومین میں آ رہا ہے. بعض ادبی شاہکار بالکل مذہبی صحیفوں کی طرح آتے ہیں, ان کا آہنگ صحیفے کی طرح ہوتا ہے. وہ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے اوپر بالکل ایسی ایک کپکپی سی تاری ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کبھی ایسی تاری ہوتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی وحی کا معاملہ ہے. بعض شاعروں کی شاعری جب آپ سنتے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے نعوذ باللہ یہ کوئی ایسی چیز ہے, کوئی اور قسم کا کلام ہے. ٹھیک ہے, کہنے کا مطلب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھ لیں, اگر آپ اس وقت جب قرآن آیا تو اس وقت ان کے اوپر یہی وہ لگا کہ شاید کسی شاعر کا کلام ہے, تو اس کو کیوں کہا گیا شاعر کا کلام؟ اس دور کے اگر آپ متنبی میں سے بیٹھے ہوئے ہیں یا امیر صاحب یہ میری اس پہ وہ کریں گے کتنا زیادہ اس کی شاعری میں قرآن کے ساتھ یوں سمجھ لیجیے کہ نعوذ باللہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ قرآن کی طرح کا, لیکن اس کے بالکل وہ یوں سمجھ لیجیے کہ اس کی بات شاعری کی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بالکل بندے کو لگتا ہے جیسے اگر کسی نے قرآن نہ پڑھا ہو, کسی غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں جو جس کا قرآن سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا, اس کی عربی سے زیادہ, اور اس کو اگر عربی آتی ہے تو وہ متنبی کے کلام کو اٹھائے اور اس کو قرآن پاک کے آیتوں کو اٹھائے تو اس کو محسوس ہوگا کہ کم از کم یہ جملے یا یہ زبان جس زبان میں یہ بات ہو رہی ہے تقریباً ایک جیسی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ اب وہ اس زمانے کا ادیب تھا, ٹھیک ہے, اس کے اندر وہ بلندی آئی اس کے کلام کے اندر. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ادب جو ہے یہ فلسفے, تاریخ اور مذہب کے تینوں کے ٹولز کو استعمال کر کے آگے جا رہا ہے. یہ میرا پہلا کانسیپٹ سب سے میں یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کیا. اب میں آتا ہوں دوسرے پوائنٹ کی طرف. دوسرا پوائنٹ یہ دیکھیں, جب ہم ادب معاشروں میں دیکھتے ہیں, یعنی مختلف معاشروں میں دیکھتے ہیں, ان معاشروں میں ادب کا ایک خاص جسے کہتے ہیں رول تو ہے. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اس کا ایک, میں اس کو بتاؤں گا کہ اوور آل رول تو اس کا ہے ہی ہے, لیکن جب آپ کسی ایک معاشرے کو لیتے ہیں تو آپ حیران رہیں گے کہ ادب اس معاشرے کو بنا رہا ہوتا ہے, اور اس معاشرے کے لیے ادب کے پاس ایک سلوشن ہوتا ہے. ادب کے پاس یوں سمجھ لیجیے کہ ایک ادب کے پاس اس معاشرے کو آگے لے کے جانے کے لیے ایک ریمیڈی ہوتی ہے اس کے پاس. یہ بھی بالکل پیور میں کہوں گا, یہ میرا حاصل مطالعہ ہے, یہ آپ کو کسی گوگل وغیرہ سے نہیں ملے گی یہ چیز, ٹھیک ہے, یہ بالکل پیور ہے, اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں.
اب دیکھیں میں چند ادب کے اس کی مثال دوں گا آپ کو, ٹھیک ہے. میں آپ کو مثال شروع کرتا ہوں انگریزی سے. انگریزی ادب جو ہے اس کو ہر جانرا میں آگے گیا ہے, لیکن وہ جتنا ڈرامے میں گیا ہے آگے, کسی اور صنف میں وہ آگے نہیں گیا. یہی یوں سمجھ لیجیے, میں اس کو ذرا اس انداز سے دیکھ رہا ہوں, کہہ رہا ہوں کہ ہر معاشرے کا جو ادب ہوتا ہے وہ تمام جانراز میں, ادب کی تمام اصناف میں وہ آگے پھیلتا ہے. ہر معاشرے کا ادب کی تقریباً تمام اصناف میں آگے پھیلتا ہے, لیکن ایک صرف ادب کی ایسی ہوتی ہے جس کو اس معاشرے نے یا اس معاشرے کے ادب نے یوں سمجھ لیجیے کہ اپنے لیے بالکل بیسک ٹیمپلیٹ بنایا ہوتا ہے. دنیا کا بہترین ڈرامہ جو ہے وہ انگریزی میں لکھا گیا ہے. دنیا کا بہترین ناول جو ہے وہ رشین لینگویج میں لکھا گیا ہے. دنیا کا بہترین مختصر افسانہ جس کو ہم شارٹ سٹوری کہتے ہیں وہ فرینچ لٹریچر میں ہے. دنیا کی بہترین پروورب جو ہے وہ چائنیز لٹریچر میں ہے. دنیا کا بہترین پروز جو ہے پروز وہ عربی ادب میں ہے. دنیا کی بہترین شاعری جو ہے وہ فارسی ادب میں ہے. دنیا کا بہترین روحانی ادب جو ہے وہ سنسکرت اور ہندی میں ہے. دنیا کا بہترین میتھولوجیکل لٹریچر جو ہے وہ گریک میں ہے. اب یہ میں نے چند آپ کو مثالیں دے دی. اب دیکھیں ذرا, جب میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا بہترین ڈرامہ انگریزی میں ہے, تو ڈرامے کو جب میں کسی ایک لفظ میں ڈیفائن کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں ایکشن. ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ ایکشن ہوتا ہے. دنیا میں انگریز سے زیادہ ایکٹیو قوم آج تک پیدا ہی نہیں ہوئی. اتنے سے چھوٹے سے جزیرے سے نکلی ہوئی قوم ہے, اس نے پورے یورپ کو اور پھر یورپ سے باہر جا کے امریکہ کو اور پھر آسٹریلیا کو اور پھر کینیڈا کو اور پھر یہ سب کانٹیننٹ دیکھ لیا. یعنی یہ کہاں تک نہیں پہنچے. یعنی یہ ایکشن یوں سمجھ لیجیے, دیکھیں اس ڈرامے کے ایکشن نے ان کے اندر عمل کی, یعنی عمل کی ایک نفسیات ان کے اندر ڈیولپ کر دی ہے. عمل کا ایک پورا جسے کہتے ہیں ان کے اندر ایک یوں سمجھ لیجیے کہ ان کا ایک ادبی جینیٹک کوڈ جو ہے انہوں نے وہ کر دیا ہے, اسٹیبلش کر لیا ہے اس سے, یعنی اس ایک ایکشن سے ڈرامے میں. اور یہ کہا جاتا ہے, میں یہ بالکل ایسی بات نہیں کر رہا کہ میں ایسی, یہ میرے پاس اس بات کے سبسٹینٹیو ایویڈنس ہیں. شیکسپیئر کو بعض لوگ صحیح معنوں میں انگریز انٹلیکچوئل ہے, وہ یہ مانتے ہیں کہ انگریز کو انگریز بنانے والا جو تھا وہ شیکسپیئر تھا. انگریز قوم کے اندر یہ جو ایکشن کے جراثیم ہے یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ڈالنے والا ہی شیکسپیئر تھا. ڈرامہ ایکشن, ٹھیک ہے. شاعری کیا ہوتی ہے؟ شاعری موسیقی ہوتی ہے. شاعری کو اگر آپ ایک لفظ سے ڈیفائن کریں گے تو موسیقی ہے. موسیقی کیا ہوتی ہے؟ موسیقی ایک ردم ہوتی ہے, موسیقی بیلنس ہوتا ہے. فارسی لٹریچر اور فارسی قوم, ان کے اندر جتنی موسیقیت ہے, ان کی زبان کے اندر جتنی مٹھاس ہے, اگر دو بندے فارسی میں لڑائی بھی کر رہے ہوں نا, حضرت بیٹھے ہوئے یہ مطلب اتفاق کریں گے, ہم کہیں گے کہ بس یہ لڑائی کرتے رہے. یعنی فارسی میں اگر لڑائی بھی ہو رہی ہوگی نا, دو بندے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ فارسی بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں کہ اس زبان نے جو ادب کا وہ ٹیمپلیٹ اٹھایا ہے شاعری والا. ٹھیک ہے, یہ سمجھ لیجیے کہ فارسی میں دو بندے آپس میں بات کر رہے ہوں گے, آپ کہیں گے وہ شاعری بول رہے ہیں, حالانکہ وہ عام بات کر رہے ہوں گے, کیونکہ وہ جو اوور آل آہنگ ہے وہ اس زبان کے اندر سے آ چکا ہے. اس زبان کا لٹریچر جو ہے وہ اس انداز سے دیکھا جائے. اب آتے ہیں عربی کی طرف. دنیا کا بہترین پروز جو ہے وہ عربی میں لکھا گیا ہے. اب حضرت میرے ساتھ یہ بھی وہ کریں گے کہ شاعری بھی تو عربی میں بڑی اچھی لکھی ہوئی ہے. میں اس کو ٹیکنیکلی ایک بات کو کر رہا ہوں, بیان کر رہا ہوں ایسے کہ عربی پروز جو ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربی شاعری عظیم شان شاعری, کوئی شک نہیں اس کے اندر. لیکن عربی شاعری جب آپ فارسی کے ساتھ ملاتے ہیں, اس کے مقابلے میں لے کے آتے ہیں, تو فارسی شاعری عربی سے ہی آگے جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعری کے اندر جو موسیقی کا جو معاملہ ہے وہ پرشین میں زیادہ ہے عربیوں کے مقابلے. عربی شاعری ہوگی, لیکن عربی شاعری جو ہے اس کے اندر پروز کا جسے کہتے ہیں نا, عرب جو نثر کا وہ زور ہے وہ ہوگا. کیوں؟ نثر کیا ہوتی ہے؟ نثر ہوتی ہے کہ ایک رنگ کا مضمون ہو 100 رنگ سے باندھو. یعنی ایک چھوٹی سی بات ہوگی, اس کے لیے میں 50 الفاظ لے آؤں گا, یعنی اس کو ہم فصاحت و بلاغت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ عربوں کا شیوا ہے فصاحت و بلاغت. دیکھیں یونان سے 2 کتابیں, ایک پوئٹکس اور ریٹورکس.
पोएटिक्स आई है वो ट्रांसलेट भी हुई है, हालांकि वो अरबी में भी ट्रांसलेट हो चुकी थी, लेकिन उसको इस्तेमाल किया है कि इन्होंने यूरोपियंस ने। लेकिन अरस्तु की दूसरी किताब थी रिटोरिक, वो अरबों ने अपना ली और अरबों ने उसको बहुत ज्यादा वो किया, क्योंकि वो उनके मिजाज के मुताबिक रिटोरिक उनका उसका ताल्लुक ज्यादा प्रोज के साथ था। तो अरबी प्रोज जो है नसर वो इतनी वसी है, इतनी वसअत है उसके अंदर। तो आप अब अरब को देखें, अरब कभी किसी तंग जगह में नहीं रहेंगे, उनकी सोसाइटी पे उस प्रोज का असर है कि वो खुले हुए रहेंगे, उनके कपड़े भी खुले होंगे, उनके रहने के इलाके भी खुले होंगे, बस वो खुला सहरा की तरह का मामला है। किसी अरबी को आपने किसी तंग गली कूचों में नहीं देखा होगा कि वो तंग कूचों में रह रहे हैं, वो खुला खुला उनका मामला ऐसा बिल्कुल। क्यों? कि उस अदब ने उनके ऊपर असर किया। अब आते हैं रशियन लिटरेचर की तरफ। दुनिया का बेस्ट नॉवेल जो है वो रशियन लिटरेचर में लिखा गया है। नॉवेल के अंदर कमाल क्या होता है कि नॉवेल जो है वो जिंदगी का पूरा नक्शा पेश करती है। नॉवेल जिंदगी को टोटल में लेती है, जिंदगी को पार्ट्स में नहीं लेती। आर्नल्ड जोसेफ टाइन भी कहता है, ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा मौलिक था, वो ये कहता है कि रशियन दुनिया की ऐसी कौम है कि जो ना तो ईस्ट में है और ना वेस्ट में है। वो ये कहते हैं कि रशियंस का जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा इफेक्टिव एक्सपीरियंस है, बड़ा भरपूर एक्सपीरियंस है। वो पार्ट वाला एक्सपीरियंस नहीं है कि वो एक तरफ का एक्सपीरियंस है, यानी वेस्ट का एक्सपीरियंस है। नॉवेल देखें अंग्रेजी में टॉमस हार्डी ने जो लिखा है, चार्ल्स डिकेंस ने जो लिखा है, लेकिन चार्ल्स डिकेंस और टॉमस हार्डी के नॉवेल्स जो हैं जब उठाएं आप और दोस्तोयेव्स्की और टॉल्स्टॉय के नॉवेलों के साथ उसको लेके जाएं तो आपको भी समझे नजर आ रहा होगा कि एक बहुत बड़े दादा टाइप के लोग बंदे ने लिखा है नॉवेल टॉल्स्टॉय की शक्ल में या दोस्तोयेव्स्की की शक्ल में, और टॉमस हार्डी और ये जो उसका डिकेंस है ये बिल्कुल उसके बच्चों की तरह है। वजह क्या है? उसकी वजह ये कि हार्डी का जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ वेस्टर्न एक्सपीरियंस है, लेकिन दोस्तोयेव्स्की का जो एक्सपीरियंस है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों है। क्यों? कि वो जिस खित्ते में रह रहा है, रशिया उस जिस मुल्क में रह रहा है, वो मुल्क ऐसा है कि जो एक तरफ देखता है तो ईस्ट होता है, दूसरी तरफ देखता है वेस्ट होता है। वो ईस्ट और वेस्टर्न दोनों एक्सपीरियंसेस से गुजरा है, उसका समाज जो है वो उन दोनों एक्सपीरियंसेस को लेके आ रहा है अपने साथ। देखो रशिया के अंदर बैठने की नशिस्तें भी होती हैं और टेबल का मामला भी है, रशियन के खाने, रशियन के लिबास, रशियन की जो परंपरा है सारी वो ईस्ट और वेस्ट का मिक्स करके, यानी हम अगर ईस्टर्न जाएंगे किसी रशियन से मिलेंगे हमें हरगिज ये नहीं लगेगा कि ये वेस्ट का है। वो हमारे रवैयों को समझने की उसके अंदर है, एक उसके अंदर उसका सॉफ्टवेयर है, और वेस्टर्न के साथ जब वो देखता है जाता है तो वेस्टर्न की तरफ भी उसका वो है, यही रशियन का इक्लेक्टिसिज्म है। तो नॉवेल क्या करता है? नॉवेल जिंदगी को, पूरी जिंदगी को लेता है। नॉवेल कभी भी किसी जिंदगी की किसी एक एस्पेक्ट पे नहीं होगा। नॉवेल जिंदगी की कहानी बताएगा लेकिन पूरी जिंदगी की कहानी बताएगा, आधी जिंदगी की कहानी नहीं बताएगा। ठीक, अब आते हैं शॉर्ट स्टोरी। दुनिया की बेहतरीन शॉर्ट स्टोरी फ्रांसीसी में लिखी, फ्रेंच लिटरेचर में लिखी गई। अब उस शॉर्ट स्टोरी के लिखने का असर भी उस जुबान के ऊपर है और उस समाज के ऊपर भी है। मैं फ्रेंच से ज्यादा, वो कहते हैं फ्रेंच लिंग और फ्रेंच वो मुख्तलिफ किस्म के होता है, उसकी तरफ मिल जाऊंगा। अगर उसको भी आप देखें तो वो भी बड़ा एक इसके साथ मिलती है, वो कॉन्सेप्ट भी इससे मिलता है कि फ्रेंच जो है वो प्रेसिडेंस के वो है, वो जिंदगी की किसी एक लम्हे को तजुर्बा बना के उसको पूरी जिंदगी के ऊपर डाल देते हैं फ्रांसीसी। ये शॉर्ट स्टोरी का वो है, जिसे कहते हैं उसका ये यूं समझ लीजिए कि ये उसका कमाल है एक शॉर्ट स्टोरी का। हमारे लिटरेचर में मंटो ने, गुलाम अब्बास ने, अहमद अजीम कासमी ने, इन लोगों ने जो अफसाने लिखे हैं, ठीक है, ये बुनियादी तौर पे फ्रांसीसी अफसानों से मुतासिर अफसाने हैं। ये यूं समझ लीजिए कि अगर बंदा उर्दू में अफसाना लिखेगा तो उसे चाहिए कि वो फ्रेंच को स्टडी करे तब वो उर्दू में अच्छा अफसाना लिख सकेगा। अगर एक बंदा उर्दू में नॉवेल लिखेगा तो उसे चाहिए कि वो रशियन नॉवेल को स्टडी करे तो तब वो अच्छा नॉवेल लिख सकता है। अगर एक बंदा उर्दू में ड्रामा लिखेगा तो उसे चाहिए कि वो अंग्रेजी के ड्रामे को पढ़े और फिर वो लिख सकेगा इस तरह। यानी ये मैं सिर्फ इस बात पे बताना चाह रहा था आपको, कुछ मिसालें मैंने दी हैं आपको इन अदब की कि जिन इन अदब के इन असनाफ में ये अदब जब फरोग पाया है तो इसने उनकी सोसाइटीज के ऊपर भी जो है असर किया है। यानी इनकी सोसाइटीज के अंदर उस अदब का जो इफेक्ट था या इम्पैक्ट था वो आया है। अंग्रेजों के अंदर ड्रामे की तरफ से एक्शन आया है, रशियंस के अंदर जिंदगी की कलेक्टिव एक्सपीरियंस का मामला आया है। वो समझने वाले लोग हैं, जिंदगी को कलेक्टिव अंदाज से समझ रहे हैं। अब हम आते हैं चाइनीज प्रोवर्ब्स की तरफ। दुनिया में आप जितनी भी प्रोवर्ब्स चले जाए, किसी की जुबान, हर जुबान में होती है प्रोवर्ब्स, लेकिन जो प्रोवर्ब्स चाइनीज जुबान में ने प्रोड्यूस की हैं
اور جو پروورب چائنیز لٹریچر کی طرف سے آئی ہیں ان کی مثال نہیں ہے. اس کی میں چھوٹی سی ایک اور مثال دوں گا آپ کو کہ آپ تمام دنیا کی پرووربس کو اکٹھے کر لیں, اس کا ایک کمپینڈیم بنا دیں, ٹھیک ہے, اور اس کمپینڈیم کو بنا کے آپ اس چائنیز کے بہت بڑے اسکالر کو دے دیں کہ یہ پرووربس ہیں, ورلڈ پرووربس ہیں, دنیا کی پرووربس ہیں. وہ اس کے لیے چائنیز پروورب نکال کے دے گا کہ دیکھو یہ تو چائنیز میں ہے, ہمارے چائنیز میں یہ اس کو یہ کہا جاتا ہے, یہ لفظ یہ پروورب تو اس طرح ہے. یعنی دنیا کی ہر پروورب چائنیز میں نکلے گی. پروورب کیا ہوتی ہے؟ پروورب ہوتی ہے کہ بہت بڑی دانائی کی بات چھوٹے الفاظ میں کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. شاید پرہیپس یہ بھی حدیث کی طرف اشارہ ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں. اس وقت بھی اگر چین کا کانسیپٹ تھا علم کے حوالے سے, دانائی کے حوالے سے, اور چائنیز کے ہاں بھی اولڈ وائز مین کا جو کانسیپٹ ہے, اور کنفیوشس کا لے لیں آپ, ان بڑے جو ان کے پیغمبر نما شخصیات ہیں ان کا لے لیں آپ, تو ان کو دیکھیں اسینشیل کنفیوشس چھوٹی سی کتاب ہے, کنفیوشس کے اقوال ہیں. آپ حیران رہیں گے, بعض اوقات آپ کیسے لگے گا کہ یہ تو حدیثیں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں ساری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ چھوٹی چھوٹی جو حدیث ہیں انما الاعمال بالنیات, صفائی نیت ایمان ہے بس, ٹھیک ہے. اب یہ اس طرح کی احادیث جو چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں, ٹھیک ہے, بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح کے کنفیوشس کے وہ اقوال ہیں, شارٹ پریسیجنس کے ساتھ, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ آتے ہیں صوفیانہ جسے کہتے ہیں لٹریچر. جو صوفیانہ لٹریچر سنسکرت اور سنسکرت سے متاثر زبانوں میں آیا ہے, دنیا کی کسی اس میں نہیں لکھا گیا. دیکھو ہمارے ہاں بھی صوفیانہ لٹریچر ہے, رحمان بابا کی شاعری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو تصوف کا معاملہ بھلے شاہ سے اور جو تصوف کا معاملہ کبیر سے نکلا ہے, کبیر داس, آپ حیران رہیں کہ آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے. جس تجربات جو صوفیانہ تجربات سے, یعنی سنسکرت سے اور ہندی سے متاثر جو زبانیں ہیں, اس میں پنجابی بھی آتی ہے, یہ زبانیں آتی ہیں, اس میں تصوف کے موضوعات آگے گئے ہیں. اور آپ پوری دنیا میں اگر تصوف کے اس پورے ڈومین کو دیکھ لیں تو یہ اسی خطے میں زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. رانجھا رانجھا کر دے میں آپ رانجھا ہو, وہ ایک عام دنیا کی کہانی ہے ہیر رانجھا کی. اس کو کس لیول پہ لے کے گیا ہے وہ وارث شاہ, اس کے اندر تصوف کیسے نکل رہا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بھی تصوف پہ لکھا گیا ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں تصوف کو وہ میڈیم نہیں ملا کہ جو میڈیم ہندی زبان کی وجہ سے اور سنسکرت کی وجہ سے اس کو ملا ہے. یہ سنسکرت کی پوری زبان جو ہے وہ روحانی واردات کے لیے جسے کہتے ہیں, کیونکہ اس زبان کا طریقہ کار یا آہنگ یہ تھا کہ وہ تصوف کے موضوعات کو بیان کر سکے, اور اس کا اس سوسائٹی کے اوپر بھی اثر ہے, اس سوسائٹی کے اوپر بھی اس کا اثر ہے. اچھا, تو دنیا کی کوئی بھی زبان آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ ایک خاص صنف ادب میں جو ہے اس کی تخصیص ہے, باقیوں میں بھی ہوتا ہے لیکن اس خاص صنف ادب میں اس کی تخصیص ہے. اب آپ دیکھیں اردو زبان جو ہے یہ سب سے زیادہ, اور پشتو, یہ دونوں زبانیں جو ہیں سب سے زیادہ فارسی سے متاثر ہیں. پشتو تو فارسی کی سسٹر لینگویج, یہ بھی سمجھ لیجیے کہ فارسی کی ہی ایک بہن ہے. تو آپ دیکھیں اس میں تو مبالغے میں کوئی, یہ تو بہت مطلب بات مبالغے میں نہیں آتی, اور یہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ادب کے سمجھنے والے وہ مجھے میرے ساتھ اتفاق کریں گے اس بات کا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جو پشتو شاعری اور جو اردو شاعری ہے اس کے مقابلے کا پشتو ناول, اس کے مقابلے کا پشتو افسانہ, اس کے مقابلے کا پشتو ناول, یہ کچھ بھی نہیں, شاعری کے مقابلے کا کچھ بھی نہیں. ہم نے خوشحال بابا, رحمان بابا, غنی خان, اجمل بابا, قلندر محمد, حمزہ خان شنواری, کیا ان لیول کے لوگوں کے مقابلے کا کو ہم نے ناولسٹ پیدا کیا؟ نہیں. کیوں کہ پشتو بنیادی طور پہ فارسی اور فارسی بنیادی طور پہ شاعری, ٹھیک ہے نا. یعنی تو اس کا مطلب ہے کہ شاعری نے ہمارے اوپر بھی وہ کیا, اثر کیا, ہماری سوسائٹی کے اوپر بھی اس نے اثر کیا. اس کا مطلب یہ ہوا, میں ایک بہت بڑی خطرناک بات کرنے والا ہوں, اس کو آپ برداشت کر سکیں. اس کا مطلب ہے کہ ہماری ترقی کا اصل راز جو ہے وہ موسیقی میں ہوگا. ہم جتنا موسیقی کی طرف جائیں گے, اب میرے اوپر آپ اس کا لکھانے والا الزام لگانے کی موسیقی پڑے گا, آپ کو یہ چیزیں ریکارڈ بھی ہوتی ہیں, لیکن استاد ہے, استاد کچھ بھی کر سکتا ہے. استاد کو یہ ایبلٹی ملنی چاہیے نا کہ وہ بات جو ہے وہ کرے, تو سمجھانے کی خاطر وہ مثال دے سکتے ہیں, جا بھی سکتے ہیں, جیل بھی ہو سکتا ہے. ہاں یہ کر سکتے ہیں. تو موسیقی جو ہے, یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ موسیقی سے سدھرنے والا ہے. یہ بتا, کیوں کہ شاعری جو ہے اس کا اصل خاصہ کیا ہے, وہ موسیقی ہے. دیکھیں یہ اتنا بڑا آرگومنٹ جو میں نے ڈیولپ کیا, تو اسی بات کو ڈیولپ کیا کہ ہر قوم جو ہے یا ہر سوسائٹی جو ہے, اس سوسائٹی کا جو ادب ہوتا ہے, اس ادب کی ایک مخصوص صنف میں وہ ادب آگے جاتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجیے, یہاں پہ اگر ایک پشتو میں ایک بندہ ناول لکھے گا تو بنیادی طور پہ ایک شاعر جو ہے وہ اٹھ کے ناول لکھ سکتا ہے, ایک عام ناول نگار بھی لکھ سکتا ہے.
کیوں کہ تو بنیادی طور پہ ادب ہے ہی شاعری سے اوپر آنے والا. اردو میں بھی جو ناول لکھے گا وہ ایک شاعر ہوگا تو تب وہ ایک اچھا ناول لکھ سکے گا. کیوں کہ اردو کا آہنگ جو ہے وہ بھی شاعری کا ہے. اردو بھی زبان ایسی ہے. ہم نے اردو میں بڑی چیزیں پڑھی ہیں, ناول بھی پڑھے ہیں, ہم نے اس میں افسانے بھی پڑھے ہیں, لیکن ان افسانوں اور ناولوں کے اوپر اردو کا رنگ غالب نہیں ہے. اردو کا رنگ شاعری میں ہی آیا ہے. ہمیں غالب کی طرح کا بندہ انگریزی میں نظر نہیں آتا. ہمیں فیض کی طرح, فراز کی طرح کی جو اٹریکشن ہے ان کی شعروں میں وہ ہمیں انگریزی شاعری میں نظر نہیں آتی. لیکن انگریزی شاعری ہمیں وہ پسند ہے, کیٹس کی, شیلے کی, ورڈزورتھ کی, تو ہمیں وہ اردو کی یا فارسی کی شاعری لگی ہوتی ہے. میرا اس کے اوپر ایک مقالہ بھی ہے باقاعدہ, اور میرا یہ تھیسس, یہ کانسیپٹ بھی ہے, یہ ہائپوتھیسس ہے میرا, کہ جتنے انگریزی کے رومانٹک پوئٹس ہیں یہ بنیادی طور پہ پرشین لٹریچر سے متاثر تھے. اور پرشین کون تھے؟ کیونکہ دیوان حافظ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو چکا تھا اور یہ تک پہنچ چکا تھا. اور یہ جتنے بھی انگریزی, دیکھیں انگریزی میں سب سے خوبصورت شاعری جو انہوں نے کی ہے نا, وہ انہوں نے کی ہے, یہ رومانٹکس نہیں کی, ورڈزورتھ, شیلے, کیٹس, بائرن نے کی ہے. اور ان تمام رومانٹکس کا پرشین لٹریچر کے ساتھ اور پرشین شعراء کو پڑھنے کے حوالے سے ان کی وہ تھی, یعنی انہوں نے اپنے جسے کہتے ہیں سورس کو پکڑا تھا وہاں سے, تب یہ اچھی شاعری انگریزی میں کر سکے. ایگزیکٹلی. تو کہنے کہ اچھا وہ بھی اس کے اوپر بھی شاعری گا سکتا گوڈے کے اوپر, لیکن پرشین شاعری گا سکتا. تو اب آتے ہیں ہم کہ بھئی کیسے ادب جو ہے اور ادبی سرگرمیاں جو ہیں وہ معاشرے کو کس طرف لے کے جاتی ہیں. وہ معاشرے کو اس طرف لے کے جاتی ہیں کہ اس وقت تک ہم جتنی گفتگو کی ہے اس سے ہم نے 6 جسے کہتے ہیں پوائنٹس ڈسکس کیے. پہلا پوائنٹ ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ سویلائزیشن کو آگے لے کے جانے والی جو بات ہوتی ہے وہ انسان کو نسوانی بننا پڑے گا. یہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ ابھی خوش ہو جائیں گی اس بات پہ کہ میں نے تب مردوں کو نسوانی کر دیا ہے. تمام مرد جو ہے اپنے اندر ایک نسوانیت کو ڈیولپ کریں گے, نسوانیت کو, اپنے اندر کی فیمینینٹی کو, وہ یعنی اس کی جو فیمینینٹی کی جو پوٹینشیلٹی ہے انسان کی, مردوں کی میں بات کر رہا ہوں, وہ جب لے کے آئیں گے سامنے تو وہ لٹرری ہوتے جائیں گے, وہ آرٹسٹک ہوتے جائیں گے, وہ ایسٹیٹکس کے نزدیک ہوتے جائیں گے, وہ لڑائی جھگڑوں ڈسٹرکشن سے دور ہوتے جائیں گے. یعنی یہ اور یہ تخلیق جو ہے اس کا تعلق فیمینینٹی کے ساتھ ہے, میسکولینٹی کے ساتھ نہیں ہے. میسکولینٹی کا میٹافر جو ہے یہ ہمیشہ ڈسٹرکشن کے لیے ہوتا ہے, یہ ہمیشہ پولیٹیکل ہوتا ہے, اور فیمینینٹی کا جو میٹافر ہے یہ ایستھیٹک ہوتا ہے, یہ بنانے والا ہوتا ہے, یہ بائنڈنگ ہوتا ہے. فیمینینٹی جو ہے اس کے ساتھ کانسیپٹ آتا ہے مدر کا, میسکولینٹی کے ساتھ کانسیپٹ آتا ہے فادر کا. اب آپ دیکھیں, یہ میں عجیب سی بات کر رہا ہوں, ایک فادر جو ہے صحیح معنوں میں اس کو اصل میں مدر بھی ہونی چاہیے, تب وہ اچھا فادر ہوگا. اگر وہ صرف فادر ہے تو وہ انتہائی کلوز ہے, وہ انتہائی کلوز ہے. کیا وہ فادر وہ نقصان دینے والا فادر ہو سکتا ہے, وہ بچے کو ڈسٹرکٹ کرنے والا فادر ہو سکتا ہے. اس فادر کے اندر ایک مدر ہونی چاہیے, تب جو ہے وہ فادر اس بچے کو کسی ٹریک پہ لگا سکے گا. تو پہلا کانسیپٹ جو میں نے آپ کو دیا وہ حضرت ویر صاحب کی اس پہلی وہ جو سے میں نے تھرڈ لیا تو وہ بات آ گئی, ورنہ میرے جو پلان اس میں تھا کانسیپٹ میں ٹاک میں وہ بات اس طرح نہیں آ سکتی. لیکن انسپریشن کے لیے تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ویوز کی حیثیت رکھتے ہیں, تو میر صاحب تو بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ان سے جسے کہتے ہیں آخذ کر رہے ہوتے ہیں. ایک کانسیپٹ یہ ہے. دوسرا میں نے یہ بات آپ کی میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں ڈسکشن کو. دوسری جو بات میں نے کی وہ میں نے یہ کی کہ دیکھیں دنیا میں سویلائزیشن کو آگے لے کے جانے کے لیے کانسیپٹ ہے وہ ہسٹری کے کانسیپٹ چینج سے آئے ہیں. ہسٹری کا ایک کانسیپٹ ہے چینج. چینج جب کانفلکٹ میں ہوتی ہے تو لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, ڈسٹرکشن ہوتی ہے, تباہیاں ہوتی ہیں, اور دنیا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں زوال کی طرف جاری ہوتی ہے ہر لیول. ٹھیک ہے, لیکن جب چینج جو ہے وہ کنٹینیوٹی کی شکل میں ہوتی ہے تو کنٹینیوٹی کی شکل میں چینج کیسے ہوتی ہے, اس کو ادب اور ادب سے ریلیٹڈ جتنی بھی جمالیات کی برانچز ہیں وہ اس کو آگے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اس میں بامیان کے گودا کا بھی میں نے ذکر کیا, پھر میں نے پیپل کے درخت کا بھی ذکر کیا, میں نے یہ سب اور لٹریچر وہ ماسٹر پیسز لٹریچر کے. یہ دوسرا کانسیپٹ. تیسرا کانسیپٹ یہ تھا کہ دنیا کا ہر سوسائٹی جو ہوتی ہے اس سوسائٹی کے اندر جو ادب ہوتا ہے وہ کسی ایک صنف میں بہت آگے جاتا ہے, اور وہ جو صنف ہوتی ہے وہ اس سوسائٹی کے اوپر اثر کرتی ہے. تو اس کی میں نے چند مثالیں دی آپ کو. انگریزی مثال دی, میں نے کہا انگریزی جو ہے
اس کے اندر سب سے اچھا ڈرامہ لکھا گیا ہے. تو ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ ایکشن ہوتا ہے. اور اس ایکشن کے لفظ نے اور اس ایکشن کے کانسیپٹ نے انگریزوں کے اندر جتنی ایکشن ڈال دی ہے, دنیا کا کوئی قوم اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کا مطلب ہے کہ ادب جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے کہ سوسائٹیوں کو, معاشروں کو بناتا بھی ہے اور آگے بھی لے کے جاتا ہے. یہاں پہ میں نے اپنا آرگومنٹ اسٹیبلش کر دیا ہے, وہ یہ ہے کہ لٹریچر جو ہے اس کی امپورٹنس سوسائٹی کے اندر ہے اور ہونی چاہیے. تو ہم اب اپنی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں. تو ہماری سوسائٹی کے اندر, کیونکہ ہماری سوسائٹی یہاں پہ جتنی بھی ہے اس میں دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے یہاں جو ہمارے زبانیں بولی جاتی ہیں تو اس میں پشتو ہے, پھر اردو ہے, پھر پنجابی ہے. تو یہ زبانیں, ان زبانوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے ادب دو چیزوں سے زیادہ یعنی اس کو آگے جانا ہے, ایک شاعری سے, ایک تصوف سے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس خطے کو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ سدھاریں گی, تصوف اور شاعری. تصوف میں نے پنجابی سندھی, کیونکہ پنجابی اور سندھی جو ہے اس کا تعلق ہندی اور سنسکرت کی زبانوں سے ہے, اور پشتو اور اردو کا تعلق جو ہے وہ فارسی کے سائڈ سے آیا ہوا ہے. تو فارسی کی سائڈ سے شاعری ہے اس کے اندر, اور ادھر سے جو ہے تصوف کا معاملہ ہے, تصوف کے موضوعات ہیں. تو یہ جو خطہ ہوگا اس کی سلوشن جو ہے وہ تصوف میں ہے, اور اس کی سلوشن موسیقی میں. موسیقی ساز کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے, آواز کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے, موسیقی اخلاق کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے, موسیقی کردار کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے, موسیقی آپ روایات کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے, موسیقی ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. موسیقی کے لفظ کو آپ اتنا محدود نہ کریں کہ اس کو صرف ایک خاص باجے کے ساتھ جو ہے وہ کریں. اگر باجے کے ساتھ اس کو آپ وہ کریں گے تو باجا تو بڑا شور بھی بجاتا ہے. اگر موسیقی کو آپ نے صرف کسی انسٹرومنٹ سے ملانا ہے کہ بھئی یہ انسٹرومنٹ جو ہے اس سے موسیقی کی بات میں کر رہا ہوں, نہیں, ایسی بات نہیں. جب آپ کی شخصیت میں موسیقی آئے گی تو مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو دیکھا, آپ کو محسوس ہوتا جائے گا نہ خبر ہو تم کو نہ نہ پلاس نہ خبر نہ بول رہا ہے کا شر یہ بڑا خبر دیکھو بتائیے درشیلا زبردست. آپ کو ہر لیول پہ جسے کہتے ہیں آپ کے اندر ایک پورا بیلنس آ جائے گا. کیوں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے اس کے لیے یہ جو وہ ہے انسٹرومنٹ ہے, یعنی یہ ٹول جو ہے ہم نے استعمال کرنا ہے. اور تصوف کا ٹول جو ہے وہ کیسے استعمال ہوگا اس سائڈ سے؟ اگر ہم سندھی اور پنجابی کے ادب کو لے لیں تو سندھی اور پنجابی کے ادب کے اندر سب سے بڑا اہم اثاثہ جو ہے وہ تصوف کا ہے, اور ہماری شاعری کے اندر, اردو کی شاعری کے اندر سب سے بڑا موسیقی کا ہے. تو یہ دونوں جب سوسائٹی کے اندر ہوں گے تو سوسائٹی جو ہے اس کے اندر دیکھنا خوبصورتی آ جائے گی, جھگڑے ختم ہو جائیں گے ہمارے, کانفلکٹ ختم ہو جائیں گے ہمارے, اور ہم ایک دوسرے کے نزدیک آ جائیں گے, اور ہم مل جائیں گے, اور ہم مل کے, اور یہ واقعی ایک معاشرہ جو ہے معاشرے کی شکل میں جائے گا. پھر کوئی کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ کسی کے کپڑوں کے اوپر عربی لکھی ہوئی ہے تو میں کہوں گا اس کو مانو, ایسی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں ہوں گی, ہمارے اندر تحمل آئے گا, ہمارے اندر برداشت آئے گا, ٹھیک ہے, ہمارے اندر سننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. ہم یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ بات کر رہا ہے, ہم اس کی بات کو موسیقی کی شکل میں لے رہے ہوں گے کہ یہ میرے سامنے کچھ ساز جو ہے وہ یعنی ایک بیان کر رہا ہے. یہ بیلنس ہمارے اندر آ جائے. اب بالکل اس کو مختصر کر کے کرتا ہوں کہ یہ جو ادبی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو ان کا تعلق سوسائٹی کے اندر کیسا ہوتا ہے. اور پھر لٹریچر کے جو میں نے وہ کانسیپٹ دیا ہے آپ کو اسٹارٹ کا, وٹ کا, بریڈ کا کانسیپٹ, جو اس نے فلسفے, مذہب اور ادب اور تاریخ سے لیا. یہ تاریخ کی لانگیویٹی سے, فلسفے کی ڈیپتھ سے اور مذہب کی ہائٹ سے لٹریچر نے ویٹ کا اور بریڈ کا کانسیپٹ لیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لٹریچر اپنے اندر ہر چیز کو سما سکتا ہے, اس کے اندر سمانے کا سارا وہ سامان موجود ہے. یہ سخت سے سخت بات کو بھی اپنے اندر لا کے اس کو نرم انداز سے پیش کر سکتے ہیں. آپ حیران رہیں گے, دیکھیں سر نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی نا, لٹریچر بہت سی چیزوں کو سمبولک انداز سے لے گا. ٹھیک ہے, کیسے لے گا؟ دیکھیں کہ اب فراز جو ہے اس نے کہیں پہ کسی روڈ کو بلاک تو نہیں کیا تھا, اس نے کہیں پہ کسی جسے کہتے ہیں ڈکٹیٹر کے محل پہ جا کے حملہ نہیں کر دیا تھا, لیکن اس نے ایک محاصرہ نظم لکھی تھی, ایک محاصرہ نظم لکھی تھی. پہلے تو اس نے دیکھیں محاصرہ, اس نظم کا ٹائٹل دیتے ہیں, اس ٹائٹل نے جو ہے آدھی سے زیادہ جو ہے کہتے ہیں بتا دیا کہ یہ کیا کہنے والا ہے. اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے. اب وہ دیکھیں میٹافر لے رہا ہے کائنات سے, دنیا سے, اور ان میٹافرز میں وہ بات کر رہا ہے کہ جو بندوق سے زیادہ جو ہے زور رکھتی ہے. ادب کیا کر سکتا ہے؟ ادب یہ کر سکتا ہے.
ادب اس معاشرے کی تمام برائیوں کو، اس معاشرے کی غلاظتوں کو، اس معاشرے کی کثافتوں کو لطافتوں میں بدل سکتا ہے، اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل سکتا ہے، اور اس کی جسے کہتے ہیں غلاظتوں کو صفائیوں میں بدل سکتا ہے ادب کا کمال ہی ہے۔ جن معاشروں میں ادب پروان چڑھتا ہے وہ معاشرے بیلنس ہوتے ہیں، ان معاشروں کے اندر ایکسٹریمز نہیں ہوتی، وہ معاشرے ایکلیکٹک ہوتے ہیں، وہ معاشرے کسی بھی رنگ، نسل، جنس، جسے کہتے ہیں اس کو مذہب کے تخصیصوں کو اور تفریقوں کو نہیں سمجھتے اور نہ اس کو سامنے لاتے ہیں۔ وہ انسان کو انسان کے طور پر اور انسان کو جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس احسن تقویم کی شکل میں لیتے ہیں، اور ہر انسان کو وہ اللہ کی جب تخلیق سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس لیے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، شاید اس کی کوئی ایسی وہ نہ ہو، لیکن کچھ چیزیں ہمارے تک پہنچی ہیں اور اس کو بھی اگر ہم ایک واقعہ ہی سمجھ لیں تو واقعہ ہوگا۔ ادب کا تو کمال یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو ایک واقعے کی شکل میں بیان کر سکتا ہے، ایک حکایت کی شکل میں بیان کر سکتا ہے۔ کیا شیخ سعدی کی حکایتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ریئل تھی؟ ایسی بات تو نہیں تھی۔ تو ایک موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا ایک مکالمہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ جائیں اس کائنات میں کوئی میری حقیر ترین چیز جو ہے، مخلوق جو ہے، اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ وہ کیا ہے، کون سی۔ تو موسیٰ علیہ السلام ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو بتاؤں گا کہ یہ چیز حقیر ترین مخلوق ہے تمہاری۔ اسی دوران ان کی نظر ایک کیڑے کے اوپر پڑتی ہے، بڑا عجیب سا کیڑا ہوتا ہے وہ، تو یہ قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتے کہ یہ کیڑا جو ہے یہ سب سے زیادہ حقیر ترین ہے، لیکن اسی وقت ان کو خیال آیا کہ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ نے تخلیق کیا، تو اللہ کی تخلیق کیسے حقیر ہو سکتی ہے؟ اگر یہ حقیر ہے تو نعوذ باللہ پھر تو اس کا خالق جو ہے بات اس تک جائے گی، تو فوراً جو ہے وہ تو خدا تو دلوں کے راز کو جانتا ہے، تو خدا نے مکالمہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، تم نے اگر یہ خیال اپنا تصور جو ہے یہ منہ سے الفاظ سے بیان کر دیا ہوگا تو تمہاری حیثیت میں اس کیڑے سے بھی زیادہ خراب حالت میں کر دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی تیسویں سپارے کی جو پہلی آیت ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، کیا ہے یہ واقعہ؟ کس بات پہ آتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کسی اس شخص کو جو ایک شاید کوئی اس طرح کے عام سے شخص تھے یا نابینا تھے، اس طرح کے انہوں نے حضور کی توجہ وہ کرنے کی کوشش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے قریش کے بڑے سرداروں کے بیچ میں ان سے کوئی بات کر رہے تھے، تو شاید اس آیت کو پڑھیں آپ حضرت میرے سے اتفاق کریں گے، قرآن میں اس آیت کے علاوہ کوئی ایسی آیت مجھے نظر نہیں آتی نعوذ باللہ جس میں مجھے لگ رہا ہو کہ اللہ نے غصہ کیا۔ نعوذ باللہ، میں غصے کے لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن یہ ایک ایسی آیت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمى۔ تو یہ کیا یہ انسان کی اہمیت کے حوالے سے ہے کہ انسان اتنا اہم ہے خدا کے لیے، تو جب اتنا اہم ہوگا انسان خدا کے لیے تو پھر انسان کو مارے گا کیوں؟ انسان کے خاتمے کے لیے کیوں ہوگا؟ انسان کے خلاف سازشیں کیوں کرے گا؟ ایسی بات کیوں؟ تو ادب جو ہے بنیادی طور پہ اور ادبی سرگرمیاں جو ہیں وہ آپ کے اندر بیلنس لے کے آتے ہیں۔ جب ادب آپ کے اندر بیلنس نہ لے کے آئے تو اس کا مطلب یہ ادب نہیں ہے، آپ کسی اور غلط طرف چلے گئے۔ لیکن جتنا آپ کے اندر ادب آئے گا تو آپ کے اندر سننے کا حوصلہ پیدا ہو جائے گا، آپ تنقید کو بھی برداشت کریں گے۔ ہم یہ لٹری کرٹیسزم پڑھا رہے ہوتے ہیں، ایک شاعر کی ہم جسے کہتے ہیں دھجیاں وہ کر دیتے ہیں، وہ دیتے تھے، لیکن وہ ہمیں سن رہا ہوتا ہے آگے، وہ ہمارے اس بات سے اتفاق کرے یا نہ کرے، یہ برداشت ہم انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ جتنی دنیا کی جتنی بھی لٹری اسٹڈیز ہوتی ہیں اس میں لٹری کرٹیسزم جو ہے یہ ایک پورا جسے کہتے ہیں ایک سبجیکٹ ہے، ہر کورس کے اندر لٹری کرٹیسزم کا ایک پورا سبجیکٹ ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ آپ اپنا جب بھی کوئی چیز سامنے پیش کرتے ہیں ادب کی شکل میں تو آپ اس کو اوپن کر لیں، اس کے لیے تنقید کے لیے آپ اس کو اوپن کر لیں، اس کے اوپر آپ کسی قسم کی بھی جو ہے وہ سوال اٹھا سکتے ہیں۔ تو ادب جو ہے یہ برداشت پیدا کرتا ہے آپ کے اندر۔ ماشاء اللہ رسول صاحب نے ادب کے مختلف پہلوؤں پر، ادب کی اہمیت، اس کی ریلیونس پہ بہت خوب روشنی ڈالی۔ ابھی ہم اوپن کرتے ہیں اس مقام کو، آپ میں سے جس کا سوال ہو لیکن موضوع سے متعلق ہے، کیونکہ سب کو مطلب ہے ایک وقت میں ایک بندہ صرف ایک سوال کر سکتا ہے، وہ سوال ہو وہ تقریر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تقریر کے لیے ہم نے رسول صاحب تو اس لیے وہ صرف ایک سوال ہو، اور وہ یہ بھی نہ ہو، یہ میں صرف آپ کی تربیت کے لیے کہتا ہوں۔ آج کل اس طرح ہے کہ وہ
ایک ضرور مصر ہے انگریزی میں سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں ہتھوڑی آ جائے، ہتھوڑا آ جائے تو اس کو ہر چیز میخ نظر آتی ہے. آپ نے پوسٹ ماڈرنزم پڑھ لیا تو آپ کو ہر جگہ وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور دوسری جگہ دوسرا، تو مطلب ہے کہ ہتھوڑے سے گزارا کریں، دوسرے پہ نہ لگیں. تو آپ اپنی بات صرف یہ صرف تربیت کے لیے کہتے ہیں. تو اس موضوع سے متعلق جو کوئی بھی سوال ہو تو پلیز پلیٹفارم کھلا ہے. جی پہلے اجازت دیں، اور کیونکہ ادب ہمارے ہاں عربی، فارسی، پرشین، ایسٹرن ٹریڈیشن میں ادب بہت وسیع معنی رکھتا ہے. جو لٹریچر وہاں ہے وہاں تھوڑا سا محدود معنی ہے، یہاں جو ادب ہے اس میں دوسرے کنوٹیشنز بھی ہے. تو جی پلیز. السلام علیکم. جی تعارف پہ لکھا ہے. ٹھیک سر، بلال یوسف زئی نام ہے سر، ادبیات کا طالب علم ہوں. میں صرف سب ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ سر آپ نے جو موسیقی کے حوالے سے بات کی، اگر ہم ہمارے دو سر میں صرف 2 کتابوں کے حوالے دیتا ہوں یہاں پہ، اگر ان میں سے اگر کوئی موسیقی کے صنف کا ہے تو ان کا بہت فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں پرفارمنگ آرٹ ابھی تک ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے. اسلام اور موسیقی کے نام سے ایک کتاب ہے، مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھی ہے، اور دوسری کتاب بھی ہے اسلام اور موسیقی، مولانا جعفر شاہ فلواری رحمہ اللہ نے لکھی ہے. اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو بہت حد تک جو ہے ہمیں اس پہ جو ہے میں نے سوال یہ تھا کہ لٹریچر میں ہم لوگ جاتے ہیں تو لٹریچر میں سر کوئی ایسی بیریئر یا ایسے رول ہیں جو آپ کو دوسرے قوم کے بارے میں روک سکیں لکھنے کے لیے؟ کیونکہ سر ہم نے ارسطوطس کو دیکھا تھا، وہ یہاں پہ آیا نہیں تھا اور اس نے ہمارے بارے میں جو لکھا وہ غلط تھا. ہاں یہ بڑا پیارا سوال کیا آپ نے. میرے خیال میں نے اپنی گفتگو کے دوران اس کی طرف بڑا، جسے کہتے ہیں بڑا واضح اشارہ کیا اسی بات کی طرف جو آپ نے کہا ہے. بڑا بہترین سوال کیا آپ نے. میں نے یہی کہا ہے کہ جب لٹریچر میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے لٹریچر نے تاریخ سے، مذہب سے اور فلسفے سے ٹول لیے ہیں، کیونکہ وہ پہلا جو میں نے پورا ایک جسے کہتے ہیں تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا اپنی ڈسکشن کا، تو وہ یہی تو تھا کہ تاریخ جو ہے وہ لینتھ، فلسفہ ڈیپتھ اور مذہب ہائٹ، اور لٹریچر جو ہے یہ بریڈتھ اور ویڈتھ. ٹھیک ہے، یہ جو کانسیپٹ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. تو اب اگر آپ تاریخی واقعہ ایک ادیب بیان کرے گا تو اس واقعے میں اور ایک تاریخی واقعہ ایک مورخ بیان کرے گا، اس میں فرق ہوگا. مورخ جو بیان کرے گا تو اس کا تعلق فیکٹ سے ہوگا، وہ فیکٹ سامنے لے کے آ جائے گا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. لیکن ایک ادیب جب اس کو بیان کرے گا، ٹھیک ہے، اسی واقعے کو، تو اس فیکٹس کے ساتھ اس کو فکشن ایڈ کرے گا، اس کے ساتھ اس فیکٹ کو سافٹ کر دے گا. وہ ایسے طریقے سے سافٹ کرے گا کہ اس سے جو سبق لینے والا معاملہ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، اور اس کا جو ڈسٹرکٹیو چیزیں ہیں وہ میلو ہو جائیں گی. یعنی دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہلاکو خان یا چنگیز خان کی جو سفاکیت ہے، یا حجاج بن یوسف کی جو سفاکیت ہے، اگر اس کو تاریخ مورخ بیان کر رہا ہے تو مورخ اس کو بڑی ایسے طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ جو بندہ اگر پڑھے گا تو بندہ کہے گا کہ یار میں ابھی جا کے حجاج بن یوسف کو اس کی قبر سے نکالتا ہوں اور اس کو میں جو ہے اس ظالم نے اتنا ظلم کیا. لیکن یہی واقعہ اگر ایک ادیب بیان کرے گا، بالکل یہی ظلم بیان کرے گا. وہ ظلم بیان کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ جو ادیب جب بیان کرے گا تو آپ جب اس کو سنیں گے اور پڑھیں گے نا، تو آپ وہ جو ادیب ہوگا وہ پارٹی نہیں بنے گا، اس کے اندر آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ ہاں ظلم ہوا ہے. یعنی ادب کا کمال یہ ہے، یہ بات یہ دیکھیں کہ ادب جو ہے یہ امپریشن میں اور ایموشنز میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں. یعنی ادب کیا کرتا ہے بنیادی طور پہ، وہ آپ کے اندر ایک ایموشن اور امپریشن کریٹ کرتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجیے، دیکھیں جب آپ ایک چیز کی سختی کو، تیزی کو ذرا نرم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بات وہی ہوتی ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں. مجھ سے اصل میں یہ اس سوال کو میں ایک اور اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں. مجھ سے بہت پرانے اسٹوڈنٹ میرے جو تھے نا، جو میں کالج میں پڑھایا کرتا تھا اس وقت سے لے کے اب تک، وہ کہتے ہیں سر آپ کو ایٹ ٹائم بڑی خطرناک باتیں کر جاتے ہیں لیکن آپ کو آج تک کچھ نہیں ہوا. تو میں نے کہا وہ اس لیے نہیں ہوا کہ میں بنیادی طور پہ ادیب اگر نہیں ہوں تو ادیبوں کے ساتھ یا ادب کے ساتھ یا ادب کا طالب علم یا ادب کا استاد تو ہوں. تو ادب کا استاد یا ادب کا طالب علم جو ہے وہ جب بھی ایک سخت سے سخت بات بھی کرے گا، وہ جب ادب کے ذریعے سے کرے گا تو اس کے اوپر سرجنس نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ کہ وہ ادب کی زبان سے بات کر رہا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ لٹریچر فیسٹیول میں کیسے کیسے موضوعات، کیسے کیسے ایریاز پہ آپ نے باتیں کی، لیکن یہ لٹریچر نے آپ کو یہ اسپیس دیا ہے. لٹریچر نے آپ کو یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کو یہ آرٹ دیا کہ آپ نے یہ بات کرنی کیسے، آپ نے اپنی بات کو اس مقام تک کیسے پہنچانا ہے. تو وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. مورخ لکھے گا تو مورخ بالکل ایسا لکھے گا کہ وہ سارے کے سارے فیکٹس کو بیان کر دیں. لیکن ایک ادیب جب اسی واقعے کو لکھے گا
تو ایک ایسے انداز سے لکھے گا جو اس کی چھوٹی سی مثال ہے. میں کوشش کر رہا تھا کہ میں اپنی ذاتی جسے کہتے ہیں کچھ کام میں نے کیا ہے اس کو میں یہاں پہ کوٹ نہ کروں. میرا جو اپنا تھیسس ہے پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے وہ اسی کے اوپر ہے. دیکھیں کہ وہ تاریخ اور ادب کا ایک بڑا تقابل تو نہیں کہہ سکتا لیکن اس کا ایک ایسا مطالعہ ہے جو سمجھ لیجیے. وہ تیسری اس طرح ہے دیکھیں کہ تاریخ جو ہے یہ میرے اس تاریخ کے بارے میں میرا ہائپوتھیسس یہ تھا کہ یہ جب فیکٹس کو بیان کرتی ہے تو یہ فیکٹس کو اسٹیٹ کے پرسپیکٹو سے بیان کرتی ہے تاریخ, یا فیکٹس کو یہ پاور کے پرسپیکٹو سے بیان کرتی ہے جن کے پاس قوت ہوتی ہے. ادب جو ہوتا ہے وہ اسی فیکٹ کو تھوڑا فکشن ڈال کے سوسائٹی کے پرسپیکٹو سے بیان کرتی ہے اور سبارڈن کے پرسپیکٹو سے یا جو عام آدمی ہے یا عام انسان ہے اس کے پرسپیکٹو سے بیان کرتی ہے. اب دیکھیں ایک شعر ہے اس کا صاحب شاہ صابر کا, سو کہ اشر الابوزی سو کہ لشکر گولن ہر زورور دا پشتنوں دا پارا شر گولن. اب اس نے زورور کے لفظ میں کسی نہ انگریز کا نام لیا, نہ ایوب خان کا نام لیا, نہ کسی اور ڈکٹیٹر کا نام لیا, لیکن اس نے زورور کا لفظ استعمال کر لیا. اور ہر زورور دا پشتنوں دا پارا شر گولن. تو اب ہر زورور کو جب اس نے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر سب کچھ آ گیا. اس کے اندر وہ جو آپ دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس کی زبان میں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آ گئی. میری بات سمجھ آپ لوگ. اب لیکن صاحب شاہ صابر نے کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا, دیکھیں نا, لیکن کتنی بڑی بات کر گیا وہ اس خطے کی 30 سالہ تاریخ کو ایک شعر میں بیان کر گیا. وہ دوسرا ایک شعر ہے کسی شاعر کا میں بھول رہا ہوں کہ اے وقت بخیال مرزا ددے خاورے کہانی بوٹی شہیدان. اب جب وہ آپ کو یہ کہتے ہیں یقین مانی جب میں یہ مصرع پڑھتا ہوں نا اوہ میرے اندر سے جسے کہتے ہیں نا کہ عجیب سی ددے خاورے کہانی بوٹی شہیدان. یعنی کیا مطلب ہوا اس کا کہ اس زمین کے ساتھ وہ ظلم ہوا, اس زمین کے ساتھ وہ جبر ہوا کہ اس کے پتھر اور درخت بھی شہید ہے. یعنی لوگوں نے اس کے پتھروں اور درختوں کو بھی چھوڑا. وہ دوسرا اسی اس میں غزل کا اگلا شعر ہے صاحب شاہ صابر کا کہ اب یہ جو وقت ہے یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, عجیب کام کر رہا ہے. خشتوم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مال سرمن و باسی مال سادہ جڑ گئی. کیا یہ کام نہیں ہو رہا؟ بالکل یہ ہو رہا ہے. تو دیکھیں اس ایک غزل میں صاحب شاہ صابر نے اس پورے خطے کے مظلوموں کو تاریخ بیان کر دی, اس پورے خطے کے مظلوموں کی واقعات بیان کر دی. تو تاریخ یہ بھی بیان کر رہا ہے. تو وہ جو تھیسس ہے بیسیکلی میں نے کاملہ شمسی جو انگریزی ناولسٹ ہے اور ندیم اسلم جو دوسرا انگریزی ناولسٹ ہے ان دونوں کو میں نے اٹھایا اور میں نے یہ کہا ہے کہ کاملہ شمسی نے اور ندیم اسلم نے اس پورے خطے کی جو تاریخ ہے ساؤتھ ایشیا کی یہ 100-200 سال کی وہ انہوں نے عام آدمی کی زبان سے بیان کی. وہ چیزیں کہ جس کو بظاہر پاور نے بظاہر اسٹیٹ نے دبایا ہوا تھا. تو اب ایک ہسٹوریوگرافی وہاں سے آ رہی ہے آپ کے پاس, وہ فیکٹس کے اوپر ہے. اتنے مرے, اتنے وہ کیے, اتنا وہ تاریخ کیا بتا دیا. 1947 میں جو ہے یہ ملک تقسیم ہو گیا اور اتنے مر گئے اور اتنے ہو گئے, آپ کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن کاملہ شمسی سادت سے منٹو کا ٹوکا ٹیکسنگ پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر وہ چیز جھانک ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوا تھا. ٹرین ٹو پاکستان پڑھتے ہیں خوشونت سنگھ کی تو آپ کہتے ہیں کہ اب پتہ لگا کہ یہ تو تقسیم تو کچھ اور چیز تھی. تو آپ کا دریا پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر وہ چیز نکل آتی ہے سامنے. اداس نسلیں پڑھتے ہیں عبداللہ ملک کی تو حسین کی تو عبداللہ حسین کی پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہوا تھا اس خطے کے ساتھ. تو ادیب جو ہوتا ہے بنیادی طور پر بات وہی کرتا ہے مورخ کی, لیکن اس کے پاس 2 ایکسٹرا ٹول ہیں. اس مورخ کا ٹول تو ہے ہی ہے, 2 ایکسٹرا ہے. اس ادیب کے پاس ہر وقت 3 ٹول ہوتے ہیں. مورخ کے پاس ایک ٹول ہے, فلاسفر کے پاس بھی ایک ٹول ہے, مذہب والے کے پاس بھی ایک ٹول ہے. لیکن ادیب ان سے میں پھر الطاف سے بیٹھوں گا کہ میرے کو الزام میں لگا لیں کہ آپ نے تاریخ کو وہ کر دیا. مورخ کو ادیب جو ہے اس کے پاس یہ 3 ٹول ہیں. میری بات سمجھ رہے آپ؟ تھینک یو. جی سر. اچھا ڈاکٹر سے الطاف کا نام ہے میں تاریخ میں پڑھاتا ہوں. آپ نے ادب کی بات جہاں تک کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے ادیب سبارڈن پرسپیکٹیو سے عام آدمی کی بات کرتے ہیں, لیکن بہت سارے ادیب ایسے ہیں جنہوں نے رائٹرز گلڈ بھی بنا لیا ہے, جنہوں نے ہمیشہ پاور کا ساتھ دیا ہے. انہوں نے
بہت کچھ لکھا ہے. مثلاً اگر آپ میں نسیم حجازی کو مورخ نہیں سمجھتا, میں ایٹ لیسٹ نہیں مانتا, اور اس کو بہت سارے لوگ ادیب کے کیٹیگری میں ڈالتے ہیں, تو انہوں نے ایک خاص پرسپیکٹیو سے جب بھی لکھا ہے تو مسلمان کو یا ان کا جو ہیرو ہے اس کو تمام تر جتنے بھی اخلاقی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ سب اس کے اندر ڈال دی ہیں, اور جو غیر مسلم ہے وہ ساری کی ساری خامیاں اس کے اندر ڈالی ہیں. یا جو ان کا اچھا, اب یہ نسیم حجازی, بلکہ ہماری کبھی کبھی میر صاحب سے بات ہی ہو جاتی ہے, انہوں نے وہ کون سا سینٹر تھا وہ بنا لیا ڈی ریڈیکلائزیشن کے لیے, ریہیب والا جو بھی تھا, مجھے اس کا نام نوے سہار اور پتہ نہیں کیا کیا, سباؤن, اور سباؤن کی لائبریری میں انہوں نے نسیم حجازی کے ناول رکھ دیے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ بہت سارے ادیب وہی کر رہے ہیں, پاور کا بھی ساتھ دے رہے ہیں, اور یہ دوسری ساری چیزیں. زبردست ڈاکٹر صاحب نے بڑا زبردست سوال کیا, بڑا بہترین سوال کیا, اور آپ طالب علموں کے لیے خاص کر انہوں نے بڑا ایک اہم جو ہے نا وہ نقطہ اٹھایا ہے. مجھے بالکل اس اتفاق ہے, بھرپور اتفاق ہے ڈاکٹر صاحب کے سوال سے, لیکن اس کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ میں نے پہلے یہ کہا, میں اسی آرگومنٹ پہ قائم ہوں کہ ادیب جو ہوتا ہے یہ 3 ٹول استعمال کرتا ہے. اس میں اس نے کیا کر دیا, اس نے جیسے نسیم حجازی کے کیس میں اس نے کیا کیا, نسیم حجازی کے کیس میں اس نے مذہب کا ٹول بڑا مضبوط طریقے سے استعمال کیا, اور باقی 2 کم استعمال کیے. اب یہ تھی کہ ادیب تو ہے, ایک چیز بنی ہے, لیکن اس کے اندر بیلنس نہیں ہے. ادیب کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے اندر بیلنس رکھتا ہے. دیکھیں کبھی بھی آپ جب شاعری کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو پروپیگنڈا نہیں کرنا. دیکھیں ہم فراز اور فیض جو ہے ان دونوں نے مزاحمتی شاعری کی ہے, لیکن ان دونوں کی مزاحمتی شاعری جو ہے وہ جالب کی شاعری سے 1000 درجے, میں یہ بات ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, 1000 درجے زیادہ ادبی ہے اور زیادہ سسٹینیبل ہے. کیوں کہ فیض نے جو بات کی ہے, فیض نے اس کو ادب کے اس بیلنس میں رکھا ہے. جالب جو ہے وہ ذرا جسے کہتے ہیں شارپ ہو گیا, یعنی اس نے وہ ٹول اٹھایا اور ایک ٹول سے ہی وہ اس نے ڈائریکٹ کر کے جو ہے استعمال کیا, وہ ایک نعرہ بن گئی نا. یہ ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا, بڑا اہم سوال کیا. بہت سے ادیب جو تھے وہ بنے ہیں اسٹیٹ کے یا پاور کے اعلیٰ, اور وہ ادب استعمال ہوا ہے. پھر اس میں مارکسزم کا معاملہ آتا ہے. مارکس بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ ادب جو ہے وہ اس سماج کی پیداوار ہوتی ہے, یا ادب جو ہے بیسیکلی وہ جو بیس اسٹرکچر ہے اس کے اوپر سپر اسٹرکچر بنا ہوتا ہے, قسم کے سپر اسٹرکچر کی شکل میں ہوتی ہے. تو نیچے جو سماج ہوگا یا جو اسٹیٹ ہوگی جس کے ہاتھ میں پاور ہوگی, اس پاور کو ڈسیمیلیٹ کرنے کے لیے ادیب بھی جو ہے آ جائے گا اور اپنا جو ہے لیگل ہو جائے گا, اس سے جو ہے ادارہ بنا دے گا, اسٹیٹ کی ڈائریکٹ کو آگے لے کے جائے گا. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ بے شمار جو ہے ادب کی ایسی تخلیقات آئی ہیں سامنے کہ جو بالکل جسے کہتے ہیں کہ وہ ہوئی ہیں, انہوں نے ایک خاص ڈائریکشن میں جا کے ایک مخصوص پیغام دیا. اس سے بالکل وہ ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, لیکن اس پر جواب میرا یہ ہے کہ اس کو بیلنس کرنا چاہیے. یعنی دنیا کا ہمیشہ اعلیٰ ادب وہ بنا ہے جو سسٹین رہا ہے. لیکن فیض کی شاعری ہمیشہ سسٹین رہی. آج بازار میں بابا جولا چلو. اب یہ اس زمانے کی کیفیت کا اظہار تھا کہ جس میں فیض کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا, یہ جا رہے تھے, ان کو عدالت لے جایا جا رہا تھا, ٹانگے میں تھے اس وقت, جو ایسی جو جس کیفیت میں تھے یہ, اور اس وقت جو ان کو یہ یاد آ گئی اور یہ انہوں نے بنا دی. لیکن وہ ابھی بھی رہ رہے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کسی خاص ڈکٹیٹر کا نام لیں گے اور اس ڈکٹیٹر کے خلاف ایک نظم لکھ رہے ہیں تو وہ ایک خاص ڈکٹیٹر کے دور تک ختم ہو جائے گی, اس کے بعد وہ نہیں رہے گی. لیکن دیکھیں احمد فراد نے محاصرہ لکھی ہے نا, مصطفیٰ جدید نے بنام وطن لکھی ہے نا, وہ بنام وطن, اور سائد مجاہدی نے پرچھائیاں لکھی ہے نا. پرچھائیاں, محاصرہ, بنام وطن جو ہے یہ, اور امن کا آخری دن جو ہے ابن انشا نے لکھی ہے. یہ 4 وہ نظمیں ہیں, طویل نظمیں, کہ ان طویل نظموں نے اپنے دور کی تاریخ کو تو بیان کیا ہے, لیکن ایسے انداز سے بیان کیا ہے کہ آج کا جابر اور آج کا غاصب جو ہے یہ نظمیں ان کی اس کے خلاف نہیں ہے. کیوں کہ انہوں نے ادب کے اس پورے اس میں بیٹھ کے یہ سارا کچھ کام کیا ہے. یعنی اس بیلنس کو انہوں نے امبیلنس نہیں کرنے دیا. سر ایک اس سے ریلیونٹ کوسچن, جی میں نے آپ سے اجازت نہیں لی, ایک وائوا اسی میں جا رہا ہوں. تو یہ ہے کہ جو ہسٹورین ہوتا ہے اس کی ایک خاص ٹریننگ ہوتی ہے, اور وہ فیکٹس کو کراس ایگزامن کرتا ہے, اس کی ایک سائنٹیفک انالیسس کرتی ہے,
اور اس کے بعد اس میں اپنا تجزیہ بھی شامل کرتا ہے اور وہ پھر لکھتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے ان کو آبجیکٹیو طریقے سے بیان کریں, لیکن آبجیکٹیوٹی تو ظاہری بات ہے ممکن نہیں ہے, اس کی ریشو کو آپ کم کر سکتے ہیں. تو ادب میں کیا ایسا ممکن ہے, لیکن یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اس ٹاک کے دوران جب آپ نے ڈرامے کا ذکر کیا تو میرا جو ہے ذہن یہ موویز کی طرف چلا گیا. پدماوتی, جودھا اکبر, پانی پت, مغل اعظم, ٹھیک ہے, یہ اب لٹریچر ہے. اب اس میں تاریخ بھی ہے, لیکن تاریخ جس طرح اس میں ڈیمانسٹریٹ ہوئی ہے اس میں ڈسٹورشن بھی ہے, اس میں مرچ مسالہ بھی ہے. تو یعنی لٹریچر میں ہے جذبات, آپ نے خود اس کا ذکر کیا کہ جذبات ابھر آتے ہیں. ہسٹری ایک ڈل سبجیکٹ ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک خشک سبجیکٹ ہے, اسٹوڈنٹ اس میں کم آتے ہیں, اس میں کسی کی جو ہے وہ اتنا. تو ہسٹری مطلب اگر میں نے لال رنگ کے اینک پہنے ہوئے ہیں تو مجھے چاہیے کہ اگر میں ہسٹورین بننا چاہتا ہوں کہ وہ اتار دوں. اگر کسی نے سبز رنگ کے اینک پہنے ہوئے ہیں وہ اس کو اتار دے اور کلیئر ٹرانسپیرنٹ اینک لگا کے ہسٹری کو پڑھنا شروع کرے. تو میرے خیال میں کوشچن یہ ہے کہ اگر ایک ادیب ہسٹری کے کسی ٹاپک پہ لکھتا ہے تو مطلب اس میں پھر کیونکہ اس کا ٹریننگ ہسٹورین کی طرح نہیں ہوتا تو کوئی ایک خطرناک رجحان کی طرف ہم نہیں جائیں گے. نہیں, آپ کو بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, لیکن پھر میں ابھی اسی ٹاک کی طرف آؤں گا. میں یہ کہتا ہوں کہ ادیب جو ہوتا ہے یہ بیلنس رکھتا ہے اصل میں. اعلیٰ ادب اسی کو ہم کہتے ہیں جس میں فلسفہ بھی ہے, مذہب بھی ہے, تاریخ بھی ہے. یہ تینوں, کیونکہ یہ چار سیولائزیشنز کی جو سیولائزیشن جن چیزوں سے آگے جا رہی ہے نا, اس میں فلسفہ, مذہب, ادب اور تاریخ ہے. وہ جو اسٹارٹ کر رہے ہیں آرگومنٹ ڈیولپنگ ہے نا اس کے لیے. تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات بالکل اس لحاظ سے درست ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مغل اعظم جو ایک فلم ہے کیا, ٹھیک ہے, اس کو ایک رائٹر نے لکھا ہے ڈیفینیٹلی. اب اس نے تاریخ سے کچھ چیزیں ہٹائی ہوں گی, کچھ اس میں فکشن ڈالا ہوگا. ادیب کبھی بھی یہ بات اس بات کا دعویٰ نہیں کر رہا کہ یہ جو چیز میں پیش کر رہا ہوں اس وقت یہ بیان ہی اس طرح ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان فلموں کے آگے آخر میں کہیں لکھا ہوتا ہے کہ فکٹیشیس اور ان کیریکٹرز کو آپ نے اصل میں مت وہ کریں وغیرہ وغیرہ. یہ اس طرح کے ایک ٹائپ کا میسج ہوتا ہے اس کے اندر. اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں گا, وہ میں پھر اپنے استاد کی طرف جاؤں گا. پرسوں ان کا لیکچر تھا لٹریچر اور لائف کے حوالے سے, بڑی اہم بات میں نے کی ہے. میں دوبارہ یہاں پہ ریپیٹ کرتا ہوں, انہیں کی بات ڈاکٹر عبدالسلام خالد صاحب کی. انہوں نے یہ کہا کہ اگر 18ویں صدی کا ایک انسان وہ زندہ ہو جائے آج, ٹھیک ہے, 18ویں صدی کا, اور اس کو اس کمرے میں بٹھا دیا جائے, تو 18ویں صدی کا انسان جب اپنے دور میں جب وہ زندہ تھا, وہ جو سوچ رہا تھا, اس کا دماغ جو سوچ رہا تھا, اس کے دماغ یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ کہیں گھوڑا کھڑا ہوگا, اس کا اس گھوڑے کو کہیں میں نے گھاس ڈالی ہے کہ نہیں ڈالی, ٹھیک ہے, پارکنگ میں کہیں, وہ پارکنگ کا لفظ شاید نہیں ہوگا, کسی جگہ پہ درخت کے ساتھ اسے باندھا ہوگا. اس گھوڑے کو میں نے کہیں گھاس ڈالی ہے نہیں, وہ کافی پیاسا تھا بیچارہ, وہاں سے آ رہا تھا, ٹھیک ہے, اس کو میں نے صبح آتے ہوئے پانی پلایا تھا. اس کے بعد میری ایک فصل جو ہے وہاں سے بارش ہونے کا امکان ہے, تو ہو سکتا ہے وہ فصلیں باہر پڑی ہوئی ہیں. اس کے ذہن میں اس طرح کے سوالات 18ویں صدی کے انسان کے ذہن میں چل رہے تھے, ٹھیک ہے. اب 2024 کا جو انسان بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ اس کمرے میں, تو اس کا خیال ہے کہ یار میرا جو پیکج ہے موبائل کا یہ ختم ہو گیا ہے, وائی فائی یہاں کام نہیں کر رہا, فیس بک پہ میرا آخری اسٹیٹس جو تھا وہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا, کتنے لوگوں نے دیکھا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 18ویں صدی کے انسان کے دماغ کا جو کانٹینٹ ہے وہ آج 21ویں صدی کے دماغ کے کانٹینٹ سے بدلا ہوا ہے. لیکن 18ویں صدی کے دماغ انسان کے جو دل کا کانٹینٹ ہے, آج کے انسان کے دل کا کانٹینٹ ایک ہے. لٹریچر بیسیکلی دل کے کانٹینٹ کو, یا آرٹ جو ہوتا ہے وہ دل کے کانٹینٹ پہ بات کر رہا ہوں. دل کے کانٹینٹ میں کیا ہے؟ دل کے کانٹینٹ میں محبت ہے, دل کے کانٹینٹ میں نفرت ہے, دل کے کانٹینٹ میں غصہ ہے, دل کے کانٹینٹ میں بغض ہے, دل کے کانٹینٹ میں جنراسٹی ہے, دل کے کانٹینٹ میں یہ چیزیں ہیں. لٹریچر کا ڈومین جو ہے وہ دل کا کانٹینٹ ہے بیسیکلی, اور یہ ہے, یہ اب بھی ہے, اور یہ اے آئی کے دور میں جب یہ اے آئی اپنے ایڈوانسمنٹ پہنچ جائے گی اس دور میں بھی ہوگا. اس دور میں بھی انسان کے دل میں محبت کا اور نفرت کا اور ان چیزوں کا معاملہ ہوگا. تو جو دلوں کے کانٹینٹس ہیں وہ پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک ایک جیسے جا رہے ہیں. لٹریچر اس میڈیم میں بات کر رہی ہوتی ہے, وہ اس میڈیم میں بتا رہی ہوتی ہے کہ مغل اعظم کے کریکٹر میں اکبر کو اس نے کیسا ایک ظالم باپ کے طور پہ پیش کیا. تو ہر بندے نے اس کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کیا. اس زمانے کا جو لور تھا
उस जमाने का जो महबूब मोहब्बत करने वाला था, उसे ये पता था कि ये जिस महबूबा के साथ मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, इसको मैं लेके आ रहा हूँ अपने घर, मेरा बाप जो है इसकी मुखालफत कर रहा है और ये मेरा बाप मुझे नहीं उसकी वो करने दे रहा। ये मैसेज जो है ये उस राइटर ने वो जा दिया और ये लोगों ने दिलों में समझ लिया, इस चीज को लोगों ने कम्युनिकेट हो गया। तो अदब का कमाल ये कि इसका मीडियम जो है वो दिल का मीडियम है, दिमाग का मीडियम तो है नहीं। दिमाग में जाएंगे तो फिर तो आप उस दौर के फैक्ट्स और इस दौर के फैक्ट्स में तो बड़ा होगा। मैं इस पे गिरा लगाऊंगा, गिरा करूंगा कि आप में से हिस्टोरियन भी बैठे हैं और मैं अब मुझे रूमी का तालिब इल्म या स्कॉलर कह सकते हो। आपको के ख्याल में रूमी के वक्त में बादशाह कौन था? सर की बात सीधे आपको नहीं पता? सर इरानियन हिस्ट्री या पर्शियन हिस्ट्री प्रॉपरली यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाती, यहाँ पर इंडो पाक की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। वेरी 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 बहुत कम। अच्छा, लेकिन रूमी को सब जानते हैं ना? बिल्कुल। मोस्ट वाइडली रेड पोएट इन द वर्ल्ड। रूमी क्यों? लिटरेचर, मोहब्बत, उसको सब जानते हैं आज, लेकिन उसके दौर में बादशाह तारीख की डस्टबिन में चले गए। ये है लिटरेचर का कमाल, ये है मोहब्बत का कमाल। ठीक है सर जान ये लिटरेचर दिल के कंटेंट पे बात करते हैं ना, तो मेरे जहन में कंफ्यूजन पैदा की है, क्योंकि मेडिकल में अगर हम देखें तो वो दिल का काम सिर्फ खून पास करना है। वो अगर मेडिकल फील्ड वाले कोई बात करते हुए साइंटिफिक वे पे गुजर दिए फिर एक बात करते हैं, वो कहीं ऐसी बात है तो वो लास्ट बात है खून सिर्फ जो है ना दिल खून ही पास करता है। तो इसका लिटरेचर में सर जवाब देते सॉरी, लेकिन अगर आपका दिल सिर्फ खून का काम कर रहा है तो मुझे आप नहीं खून का काम तो नहीं कर रहा, वो तो काम तो नहीं कर रहा ना, लेकिन ये काम नहीं कर रहा कि दिल मोहब्बत या नफरत। वो अगर कुछ करता है तो वो सिर्फ दिमाग, ये सब कुछ दिमाग के साथ। इस्तियारा जानते हैं ना? मेटाफर जानते हैं? मेटाफर जी सर आप बताएं। मेटाफर जानते हैं? नो सर नहीं। हाँ, यही तो मैंने फेसबुक पे कह दिया था कि इस्तियारा मर रहा है। मेटाफर इज डॉइंग, और ये हमारी एक्सट्रीमिज्म की बड़ी वजह है। हर बात शुरू करने से पहले मैंने कही थी कि रूमी कहता है खुश तना बाशायद के सीरे दिल बरा गुफ्ते आयत दर हदीसे दीगर। बेहतर ये होता है कि यार की बातों को आप दूसरों की बातें में कहकर पहुंचा दे, कन्वे कर दे। आप सामने कहेंगे ना महबूबा से और पहली मुलाकात में कहेंगे कि आई लव यू, असर नहीं रहेगा। आप गालिब और फैज और किसी का शेर पढ़कर अपनी बात पहुंचा सकते हैं, ये मेटाफर होता है। ये समझ गया ना? तो बात बच्चों पहले मेटाफर समझो, इस्तियारा समझो तो आप बात पहुंचा सकेंगे, वरना आपकी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम है। समझ गया ना? तो मैं आप मेरे बच्चे हैं तो आप इस बात भी कर सकते हैं। मेटाफर इज ड्राइंग, लिटरेचर मेटाफर की बात करता है, इस्तियारे की बात करता है, डायरेक्ट बात नहीं करता। सिर्फ कुफर और इस्लाम नहीं होते, ग्रे एरियाज भी होते हैं, दरमियान में कुफर और इस्लाम के दरमियान भी इलाके हैं। ठीक है जी सर, सॉरी सर, थैंक यू। टॉपिक को लेके लिटरेरी एक्टिविटीज इन सोसाइटी, तो आई वुड लाइक कि आप लिटरेचर को एस्थेटिक्स के सेंस में कुछ बयान करके, ताकि जो आजकल के दौर में कोई प्रोडक्टिव काउंटर नैरेटिव बिल्ड हो स्टूडेंट्स और हमारे लिए। नहीं, ये तो बिल्कुल ये टॉपिक के साथ भी है, ये बात तो हमने ऑलरेडी कर भी दी है कि ये जो एक्टिविटीज सर्कस के मैं मिसाल दूंगा, पेशावर नेशनल फेस्टिवल किया। पेशावर नेशनल फेस्टिवल ने 11 दिन कितना जबरदस्त किस्म का एक मेला लगाया और इसके जरिए से कितने लोगों को कनेक्ट किया ना, और ये कनेक्ट कर सकती है लिटरेचर। जिस तरह अभी दिल से बात वो दिल की आ जाएगी, तो दिलों का वो कंटेंट जो 18वीं सदी का एक इंसान है और आज के इंसान का कंटेंट एक है। आप और मेरा दिल का कंटेंट एक है, तो हम दिलों के जरिए से तो मिल सकते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज के जरिए से हम और भी करीब आ सकते हैं। लेकिन हम जब दिमाग का कंटेंट लेके आएंगे तो हो सकता है कि फिर हम डिफरेंट उसमें आ जाए और हम फिर मेरा अपना एक सियासी नजरिया और दूसरे का अपना एक सियासी नजरिया और उसमें आप एक दूसरे के साथ वो कर दें। लेकिन दिलों का जो कंटेंट है उसके जरिए से हम मिल सकते हैं और ये जो एक्टिविटीज होंगी तो डेफिनेटली माशरा जब एस्थेटिक्स के उसमें जाएगा तो माशरा जो है वो खूबसूरत माशरा बनेगा। और मेरा ख्याल ये है कि बहुत ज्यादा जैसे इस माशरे को आगे जाने का जो वो ख्वाब है वो भी पूरा हो जाए। शुक्रिया सर। हमारे पास सर
آپ کو تو سنتے رہتے ہیں، سنتے رہیں گے، وقت کم ہے جزاک اور اس طرح بچوں آپ میٹافر پہ بھی ایک سیشن ہوگا. میں بھی کبھی نہیں جانتا تھا اور میں نے بڑی چھوٹے صحیح ہے کیونکہ ڈائریکٹ بات کہتا تھا تو پھر بڑی رسوائی ہوئی ہے. تو اس لیے ابھی سر کو آج سر کے ہمارے ایک سرکاری ذمہ دار افسر بھی ہیں اور سر کے مرید بھی ہیں، تو ایک مرید سے پیر کو ہم انعام دلائیں گے. تو محسن سے بات سے ہماری آ جائیں. اس کا آپ کا کیا نام ہے؟ بہت اہم سوال ہے یہ میں نے اس کے مذاق میں کہا اس پہ بڑی بحث ہونی چاہیے کہ استعارہ کیا ہے، میٹافر کیا ہے. وقت نہیں ہے ورنہ پھر اس پہ بڑی بات ہے.